السلام علیکم۔ گاربو اپنے خاص کمرے میں آرام کرسی پر شراب کا نفیس سا جام ہاتھ میں پکڑے نیم دراز تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار روجر کی صورت گھوم جاتی۔ گو روجر سے اس نے شادی نہ کی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ روجر کو وہ دل سے پسند کرتی تھی۔ اس لیے روجر کی اپنی آنکھوں کے سامنے موت نے اس کے ذہن و قلب کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر ایسا ہی حکم روجر کو ملتا تو وہ بھی ان حالات میں گاربو کو ختم کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ گاربو گو جرائم کی دنیا سے براہ راست ملوث نہ تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی اس تمام دولت مندی کے پیچھے جرائم کی دنیا کا ہی ہاتھ تھا۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ گاربو کا باپ ایکریمیا کی ایک مشہور جرائم پیشہ تنظیم کا چیف تھا۔ اس نے گاربو کو بھی اپنی راہ پر چلانے کی کوشش کی، لیکن گاربو جرائم کی دنیا میں بہت اعلیٰ ترین شخصیت کے روپ میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے باپ کا گروپ عام غنڈوں اور بدماشوں کا گروپ تھا۔ اسے اس قسم کے عامیانہ مجرموں سے شدید نفرت تھی۔ وہ جرائم کی دنیا میں کوئی ایسی حیثیت اختیار کرنا چاہتی تھی جس سے وہ ملکہ جیسے اختیارات حاصل کر سکے اور اس کے ابرو کے اشارے پر حکومتیں بدلی جا سکیں۔ چنانچہ باپ کے اچانک قتل ہو جانے کے بعد گاربو نے ایکریمیا چھوڑ کر ناڈا شفٹ ہو جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہاں نئے سرے سے اپنی قسمت آزمائی کر سکے۔ اس نے وہاں اپنے باپ کی تمام دولت فروخت کر کے یہاں ٹاگ میں ایک شاندار کلب کھول لیا تھا، جسے اس نے بالکل اس انداز میں بنایا تھا جیسے کسی بہت بڑی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہو، اور پھر اس کی ملاقات ایک بار ایک ایسے آدمی سے ہو گئی جو دنیا کی خفیہ ترین تنظیم ہاٹ فیلڈ کا رکن تھا۔ اس کا نام بروس تھا۔ بروس نے جب گاربو کو اس تنظیم کے بارے میں بتایا تو گاربو کے ذہن میں فوراً یہی بات آئی کہ کسی طرح وہ اس تنظیم کی یا تو سربراہ بن جائے یا کم از کم سربراہ کی بیوی تو ضرور بن جائے، اور بروس نے اس سے وعدہ بھی کیا کہ وہ ہیڈ کوارٹر کو اس کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کرے گا، اور واقعی بروس نے اس بارے میں کافی کوششیں بھی کیں کہ گاربو کو ہیڈ کوارٹر میں کوئی اچھا عہدہ یا پوزیشن مل جائے، لیکن ہیڈ کوارٹر نے بروس کی اس تجویز سے اتفاق کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ بروس کی کوششوں سے یہ ہوا کہ اسے ایک ایسا گروپ قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی جو انتہائی خفیہ رہے گا، اور گاربو کو اس کا چیف بنا دیا گیا۔ اس گروپ کا نام گاربو کے نام کے پہلے حرف کی بنا پر جی گروپ رکھا گیا تھا، اور یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہاٹ فیلڈ کی طرف سے اسے بے پناہ دولت بھی دی گئی۔ اس طرح گاربو شہزادیوں کی طرح رہنے لگی، اور یہ سب کچھ بروس کی وجہ سے ہوا تھا۔ بروس اکثر گاربو کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، لیکن پھر اچانک پتہ چلا کہ بروس کو کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے قتل کا انتقام جی گروپ کے ذمہ ڈالا گیا، اور گاربو کے لیے یہ پہلا مشن بھی تھا۔ چنانچہ گاربو نے اپنے گروپ کی مدد سے نہ صرف اس قاتل کو ٹریس کیا، بلکہ یہ بھی معلوم کر لیا کہ بروس کو قتل کرنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ بروس نے ایکریمیا میں کسی عورت کے ساتھ شادی کی تھی اور پھر اسے چھوڑ کر اچانک غائب ہو گیا۔ وہ عورت جس کا نام ایزان تھا ایک بچے کو جنم دے کر انتہائی قسم پرسی کے عالم میں مر گئی، جبکہ بچہ نیم سرکاری یتیم خانوں میں پلتا رہا۔ ایزان کی لاش کے پاس سے اسے صرف وہ خطوط ملے تھے جو ایزان نے بروس کے نام لکھے تھے، لیکن انہیں پوسٹ اس لیے نہ کر سکی تھی کہ اسے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ بروس کہاں چلا گیا ہے۔ جس یتیم خانے میں بروس کا بیٹا پلتا رہا تھا، اسی یتیم خانے میں یہ خطوط بھی موجود رہے تھے، تاکہ جب بروس کا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کی ماں کی امانت اسے دے دی جائے، اور پھر جب وہ پڑھنے کے قابل ہوا تو خطوط اسے دے دیے گئے، اور ان خطوط کے پڑھنے کے بعد بروس کا بیٹا مائیکل جرائم کی راہوں پر نکل گیا۔ اسے اپنے باپ بروس سے اس قدر شدید نفرت ہو گئی کہ اس نے اسے قتل کر کے اپنی ماں کا بدلہ لینے کی قسم کھا لی، اور پھر آخرکار اس نے اسے تلاش کر لیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے گولی سے اڑا دیا۔ گو مائیکل کی کہانی بے حد درد بھری تھی، اور گاربو کو اس پر بے حد ترس آیا تھا، لیکن چونکہ گاربو کا پہلا مشن تھا جو ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اسے دیا گیا تھا، اس لیے گاربو نے ساری کہانی سن کر بھی اسے ہلاک کر دیا تھا، اور اس کے اس انداز کو کہ وہ ہر حالت میں حکم کی تعمیل کرتی ہے ہیڈ کوارٹر میں بے حد پسند کیا گیا، اور اسے گرینڈ ماسٹر کے منافع پر ایک چوتھائی کا حقدار بنا دیا گیا۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ جس کا تصور بھی گاربو نہ کر سکتی تھی۔
لیکن یہ رقم ہر ماہ خود بخود ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی تھی۔ اس طرح گاربو کی عمارت بڑھتی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں روجر داخل ہوا، اور پھر ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اسے جو دوسرا مشن ملا وہ روجر کو ہلاک کرنے کا تھا، اور گو اس نے بروس کے بیٹے مائیکل کی طرح روجر کو بھی نہ چاہتے ہوئے صرف ہیڈ کوارٹر کے حکم پر ہلاک کر دیا تھا۔ لیکن اس ہلاکت کا جذباتی طور پر اسے بے حد صدمہ پہنچا تھا، اور اس وقت وہ اسی افسردگی کے عالم میں بیٹھی شراب نوشی میں مصروف تھی کہ اچانک میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور گاربو کے چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات نمودار ہو گئے، کیونکہ اس نے اپنی سیکرٹری کو خصوصی طور پر منع کر دیا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اس کے باوجود فون کال آ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گاربو کے لہجے میں شدید بیزاری تھی۔ G3 بول رہا ہوں مادام۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی اور گاربو چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یس، کیوں فون کیا ہے؟ گاربو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مادام، وہ پاک ایشیائی ایجنٹ ہوائی جہاز کی تباہی کے باوجود ہلاک نہیں ہوئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور گاربو کو یوں محسوس ہوا جیسے G3 نے بات کرنے کے بجائے اس کے جسم پر کوڑا مار دیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ میں نے خود اس کی فلم دیکھی ہے۔ میں نے خود انہیں جہاز میں سوار ہوتے اور پھر جہاز کو فضا میں بلند ہوتے اور پھر فضا میں ہی تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو کہ وہ ہلاک نہیں ہوئے، گاربو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ فلم بھی درست ہے مادام، اور میں بھی درست کہہ رہا ہوں، دوسری طرف سے G3 نے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ گاربو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مادام، آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ میری میز پر اس حادثے کی رپورٹ پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رپورٹ کے مطابق اس حادثے میں صرف 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں، پائلٹ، کو پائلٹ اور سٹیورڈ کی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے مطابق 6 مسافروں میں سے کسی ایک کی لاش بھی یا اس کا کوئی ٹکڑا بھی دستیاب نہ ہو سکا۔ میں یہ رپورٹ پڑھ کر بے حد حیران ہوا، کیونکہ سب کچھ میرے ذریعے ہی ہوا تھا۔ میں نے اس آپریشن کی بذات خود نگرانی کی تھی۔ جہاز میں بلاسٹنگ نظام بھی میں نے خود ہی فٹ کرایا تھا۔ جہاز کی رسمی پولیس چیکنگ کی وجہ سے کسی کو اس کا شک تک نہ ہوا تھا، اور جہاز میرے سامنے فضا میں دھماکوں سے پھٹا تھا۔ اس کے باوجود 6 کے 6 مسافروں کی لاشیں دستیاب نہ ہوئیں۔ بے حد اچنبھے کی بات تھی، چنانچہ میں نے اس کی تفصیلی تحقیق کا حکم دے دیا اور پولیس کے خصوصی غوطہ خور اس کام پر لگا دیے، لیکن مادام کافی تلاش کے باوجود سمندر میں سے کچھ نہ مل سکا۔ اس پر میں نے ساحلی قصبے پر تحقیقات کا آغاز کیا کہ اگر یہ لوگ کسی طرح بچ نکلے ہوں گے تو بہرحال اس قصبے میں ہی آئے ہوں گے، اور پھر وہاں سے شواہد ملنے لگ گئے۔ ایک عورت اور 5 مردوں کے ایک گروپ کو ساحل کے ساتھ درختوں کے ایک جھنڈ میں لیٹے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ انہوں نے لائف جیکٹس پہنی ہوئی تھیں۔ اس وقت میں سمجھا کہ یہ لوگ غوطہ خور ہوں گے اور تھک کر یہاں لیٹے رہے ہوں گے، لیکن جب میں نے اس جھنڈ کو چیک کیا تو وہاں خوراک کے خالی ڈبے اور پانی کی خالی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر ایک سٹور سے پتہ چلا کہ ایک آدمی یہ سامان یہاں سے خرید کر لے گیا تھا۔ اس سٹور سے ایک زنانہ اور 5 مردانہ لباس بھی اس آدمی نے خریدے تھے۔ ان لباسوں کے ڈیزائن کی تفصیلات حاصل کی گئیں تو یہ معلوم ہو گیا کہ ان لباسوں میں ملبوس افراد کا ایک گروپ جو ایک عورت اور 5 مردوں پر مشتمل تھا، بس پر بیٹھ کر ٹاگ روانہ ہوا، لیکن ان کے حلیے ہمارے مطلوبہ افراد سے مختلف تھے، اور پھر ان بدلے ہوئے حلیوں کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ اس آدمی جس نے لباس اور کھانے پینے کا سامان خریدا تھا، اس نے اس سٹور سے ایسا سامان بھی خریدا تھا جو میک اپ کے کام آتا ہے، اور پھر کوڑے کے ایک بڑے ڈرم سے لائف جیکٹس اور وہ لباس بھی مل گئے جو انہوں نے وہاں ڈالے تھے۔ اس طرح یہ بات حتمی طور پر ثابت ہو گئی کہ اس خوفناک حادثے کے باوجود یہ لوگ نہ صرف حیرت انگیز طور پر بچ نکلے ہیں، بلکہ ساحل پر پہنچ کر انہوں نے میک اپ تبدیل کر لیا ہے اور لباس بدل کر یہ بس کے ذریعے ٹاگ بھی پہنچ گئے ہیں۔ G3 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور گاربو جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے پوری تفصیل سن رہی تھی، بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ ویری بیڈ نیوز G3، ریئلی ویری بیڈ نیوز۔ میں نے تو پارٹی کو کامیابی کی اطلاع بھجوائی تھی، گاربو نے کہا۔ مادام، چونکہ ان کے لباسوں اور حلیوں کے بارے میں تفصیلات مل چکی ہیں،
اس لیے ٹاگ میں اب انہیں آسانی سے ٹریس کیا جا سکتا ہے، اور ٹریس ہونے کے بعد انہیں ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ حکم دیں تو۔ G3 نے کہا۔ تم نے ٹاگ میں مزید تحقیقات نہیں کرائی ان کے متعلق؟ گاربو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں، کیونکہ آپ کو رپورٹ دے کر آپ سے احکامات لینے تھے۔ پہلے بھی آپ نے ان پر فائر کھولنے کے بجائے حکم دیا تھا کہ انہیں اس طرح پلاننگ کے تحت ختم کیا جائے کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ان لوگوں کو کس نے ہلاک کرایا ہے۔ اس لیے چارٹرڈ طیارہ فضا میں تباہ کرنے کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی، ورنہ تو ایئرپورٹ پر جب وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے ان پر آسانی سے فائر کھولا جا سکتا تھا۔ جی 3 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پارٹی کی یہ ہدایت تھی، لیکن اب پارٹی کی ہدایت باقی نہیں رہی۔ اب ہم آزاد ہیں، اور اب ہم نے اپنے گروپ کی ساکھ بچانے کے لیے انہیں ہر صورت میں ختم کرنا ہے۔ تم انہیں فوری طور پر ٹریس کرو، پورے گروپ کو حرکت میں لے آؤ، اور پھر جہاں یہ لوگ نظر آئیں ان پر فائر کھول دو، بغیر کسی جھجک اور تکلف کے۔ اگر ان کے ساتھ اور لوگ بھی مرتے ہوں تو بے شک مار ڈالو، مجھے حتمی طور پر ان کی موت چاہیے، ورنہ اگر پارٹی تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ لوگ زندہ ہیں اور ہم نے انہیں غلط رپورٹ دی ہے تو تم جانتے ہو کہ گروپ کی ساکھ کس طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ گاربو نے کہا۔ یس مادام، بس آپ کی طرف سے اجازت کی ضرورت تھی، ورنہ ان لوگوں کو ٹریس اور ان کا خاتمہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کو جلد ہی اس کی رپورٹ مل جائے گی، G3 نے کہا۔ اس بار اس طرح کام کرنا کہ پھر بعد میں یہ رپورٹ مجھے نہ ملے کہ یہ لوگ زندہ ہیں، گاربو نے کہا۔ نو مادام، G3 کچے کام نہیں کیا کرتا، G3 نے جواب دیا، اور گاربو نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ اسے پوری رپورٹ سن لینے کے باوجود ابھی تک کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ فضا میں طیارہ دھماکے سے تباہ ہونے کے باوجود یہ سارے کے سارے لوگ بچ گئے، اور نہ صرف بچ گئے بلکہ باقاعدہ لائف جیکٹس پہن کر سمندر میں تیرتے ہوئے کنارے پر بھی پہنچ گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر ناقابل یقین تھا کہ اسے G3 کی باتوں پر یقین نہ آ رہا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ G3 کبھی غلط رپورٹ نہیں دیا کرتا۔ وہ پولیس میں ایک اعلیٰ عہدیدار تھا اور انتہائی ذہین اور فعال آدمی تھا۔ اس نے اس کے سامنے پارٹی کا نام اس لیے لیا تھا کہ اس نے اپنے گروپ کا سارا ڈھانچہ ہی اس طرح قائم کیا ہوا تھا کہ گروپ کے ارکان اسے ایک آزاد گروپ سمجھتا تھا۔ گروپ کے ہر رکن کو انتہائی بھاری تنخواہیں ہر ماہ ملتی تھیں۔ اس کے علاوہ ہر ماہ انہیں اخراجات کے نام پر بھاری رقومات بھی دی جاتی تھیں، اور گاربو صرف انہیں فعال اور حرکت میں رکھنے کے لیے کبھی کبھی ایسے کام ان سے کروا لیتی تھی جس سے اسے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا، لیکن گروپ یہی سمجھتا تھا کہ یہ کام ان کی چیف مادام نے انتہائی بھاری معاوضے پر بک کیا ہوگا۔ اس لیے گاربو نے G3 کے سامنے ہاٹ فیلڈ یا ہیڈ کوارٹر کا نام لینے کے بجائے پارٹی کا ہی نام لیا تھا، کیونکہ ہاٹ فیلڈ یا ہیڈ کوارٹر کے بارے میں صرف وہی جانتی تھی۔ پہلے بھی پائک کے فون پر وہ اسی لیے گھبرا کر خفیہ ٹھکانے پر چلی گئی تھی کہ پائک نے اسے فون پر بتایا تھا کہ پاک ایشیائی گروپ اسے اغوا کرنے کے لیے پہنچ رہا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ اس گروپ کے ہاتھ لگ گئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس پر تشدد کر کے اس سے ہاٹ فیلڈ کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ لیکن جب پائک کی لاش دستیاب ہوئی اور جیکسن سے اسے معلوم ہوا کہ گروپ روجر کے پیچھے روسک گیا ہے تو وہ مطمئن ہو گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ریلکس ہاؤس میں ایسی مشینری موجود ہے کہ گروپ روجر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور روجر کے ہاتھوں ان کی موت یقینی ہے۔ لیکن پھر جب اسے گرینڈ ماسٹر کی تباہی کی رپورٹ ملی اور وہ بھی روجر کے ہاتھوں، تو اسے یقین نہ آیا، اور اس نے اپنے گروپ کے ذریعے روجر کو اپنے خاص اڈے میں اغوا کرا لیا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ روجر کا ذہن کنٹرولڈ ہے، اور پھر اس نے ہی ہیڈ کوارٹر کو گرینڈ ماسٹر کی اس مکمل تباہی کی اطلاع دی جس پر اسے ہدایت کی گئی تھی کہ اس پاک ایشیائی گروپ کو اس طرح ہلاک کیا جائے کہ کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ کس کا کام ہے۔ چنانچہ گاربو نے یہ مشن G3 کے ذمہ ڈال دیا، اور G3 نے فوری طور پر حرکت میں آ کر ان کا طیارہ فضا میں تباہ کرا دیا۔ گاربو کے لیے اس کی باقاعدہ فلم تیار کی گئی، کیونکہ گاربو نے G3 کو اس کا حکم دیا تھا کہ وہ اس گروپ کی ہلاکت کا حتمی ثبوت چاہتی ہے۔ اس لیے فلم دیکھ کر اس نے ہیڈ کوارٹر کو حتمی طور پر یہ رپورٹ دی تھی کہ گروپ ختم ہو چکا ہے، لیکن اب اسی G3 نے اسے خود ہی اطلاع دی تھی کہ یہ رپورٹ غلط ثابت ہوئی ہے۔ رسیور رکھ کر وہ بیٹھی یہی سوچتی رہی کہ آخر یہ لوگ کس قسم کے ایجنٹ ہیں
کہ ان کے یہاں آنے کے بعد گرینڈ ماسٹر جیسی انتہائی منظم باوسائل اور طاقتور تنظیم مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ جیکسن اور روجر دونوں ختم ہو گئے، اور اس کے باوجود یہ لوگ اس خوفناک حادثے میں بھی ہلاک نہیں ہوئے۔ آج G3 کی رپورٹ ملنے کے بعد اسے روجر اور جیکسن کی ان باتوں کی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ دونوں اس گروپ اور خاص طور پر اس علی عمران سے ذہنی طور پر اس قدر خوفزدہ کیوں رہتے تھے۔ اس وقت گاربو در حقیقت ان کے اس رویے کا دل ہی دل میں مضحکہ اڑاتی رہتی تھی، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ دونوں صحیح تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر ہیڈ کوارٹر کو یہ رپورٹ مل جائے کہ گاربو نے اسے جو رپورٹ دی ہے وہ غلط ہے، تو ہیڈ کوارٹر کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسے یہ سوچ کر ہی بے اختیار جھرجھریاں سی آ رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ ہیڈ کوارٹر ایسے معاملات میں کس قدر بے رحم اور شفاق ثابت ہوتا ہے۔ روجر کی موت اس کے سامنے تھی، حالانکہ اسی نے ہیڈ کوارٹر کو بتایا تھا کہ روجر کا ذہن کنٹرولڈ تھا، لیکن اس کے باوجود ہیڈ کوارٹر نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تھا۔ اسی لیے حقیقت یہی تھی کہ وہ G3 کی رپورٹ ملنے کے بعد بے حد خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ اب اسے اس لمحے کا انتظار تھا جب G3 اسے حتمی طور پر رپورٹ دیتا کہ اس گروپ کا واقعی خاتمہ کر دیا گیا ہے، پھر جا کر اسے چین آ سکتا تھا۔ لیکن اتنی بات وہ بھی سمجھتی تھی کہ ٹاگ بہرحال اس ساحلی قصبے کی طرح نہیں ہے کہ فوراً ہی ساری معلومات حاصل ہو جاتیں۔ یہ ناڈا کا دارالحکومت تھا اور ایک بین الاقوامی شہر تھا۔ یہاں ان کی تلاش اور ان کے خاتمے میں بہرحال وقت لگے گا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس سارے خوف کے باوجود اس کے دل کو یہ یقین تھا کہ آخر کار G3 کے ہاتھوں اس گروپ کا خاتمہ ہو ہی جائے گا، اور اس انجانے یقین کی وجہ سے ہی وہ بری طرح پریشان نہ ہوئی تھی۔ عمران، ٹائیگر اور تنویر کے جانے کے بعد صفدر، کیپٹن شکیل اور جولیا اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جولیا اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھی مقامی اخبار دیکھنے میں مصروف ہو گئی، جو اس کے کمرے میں پہلے سے موجود تھا کہ اچانک اخبار میں درج ایک خبر پر اس کی نظریں جم گئیں اور وہ بے اختیار اسے پڑھنے لگی۔ خبر کے مطابق ناڈا کے مشہور بزنس مین، انٹرنیشنل شیئرز کارپوریشن کے چیئرمین مسٹر روجر کو ہوٹل سے جبراً اغوا کر لیا گیا، اور اس کے بعد ان کا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ پولیس اس سلسلے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کر چکی ہے۔ خبر عام سی تھی، لیکن جولیا کے ذہن میں فوراً وہ روجر آ گیا جسے وہ لوگ ہوٹل میں چھوڑ کر دوسرے ہوٹل میں شفٹ ہو گئے تھے، اور پھر وہاں سے انہوں نے طیارہ چارٹرڈ کرایا تھا۔ وہ روجر بھی انٹرنیشنل شیئرز کارپوریشن کا چیئرمین تھا۔ اس روجر کے اغوا کا مطلب یہی تھا کہ اس اغوا سے ضرور ہاٹ فیلڈ کا تعلق ہوگا۔ جولیا نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور ہوٹل کے آپریٹر کو اس نے پولیس ہیڈ کوارٹر کا نمبر ملانے کے لیے کہہ دیا۔ یس، پولیس ہیڈ کوارٹر۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ مشہور بزنس مین اور انٹرنیشنل شیئرز کارپوریشن کے چیئرمین کے اغوا کا کیس کون صاحب ڈیل کر رہے ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ کیپٹن ورنگل، فرسٹ گریڈ ڈیٹیکٹیو، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ کیا آپ ان سے میری بات کرا سکتے ہیں؟ جولیا نے کہا۔ یس میڈم، ہولڈ آن کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک مختلف آواز سنائی دی۔ کیپٹن ورنگل بول رہا ہوں۔ بولنے والے کے لہجے میں بھی نرمی تھی۔ روزین بول رہی ہوں، ہوٹل رینبو کے کمرہ نمبر 28، دوسری منزل۔ اگر آپ مسٹر روجر کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز فوراً تشریف لے آئیں، جولیا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ صفدر ہوں، باہر سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ او کم ان صفدر، جولیا نے کہا، اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور صفدر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے کیپٹن شکیل بھی تھا۔ مس جولیا، سخت بوریت ہو رہی تھی، ہم نے سوچا کہ آپ کے پاس چل کر بیٹھا جائے تاکہ گپ شپ ہی ہو جائے، صفدر نے کہا، اور جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ اس بوریت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہی تو میں نے فرسٹ گریڈ ڈیٹیکٹیو کیپٹن ورنگل کو یہاں بلایا ہے، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار چونک کر سیدھے ہو گئے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ صفدر نے انتہائی حیرت برے لہجے میں پوچھا، اور جولیا نے اسے اخبار میں موجود خبر کے متعلق بتایا۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ پولیس والے انتہائی شکی مزاج لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس کاغذات بھی نہیں ہیں اور ہم انتہائی اہم مشن پر بھی ہیں، ایسی صورت میں کہیں ہمارے لیے مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں، صفدر نے کہا۔ ارے نہیں صفدر، یہاں کی پولیس ہمارے پاک ایشیا کی پولیس جیسی نہیں ہے۔ دراصل میں اس فرسٹ گریڈ ڈیٹیکٹیو سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے روجر کے اغوا کے بارے میں حاصل کی ہوں گی، کیونکہ یہ بات تو بہرحال طے ہے کہ روجر کو اغوا ہاٹ فیلڈ نہیں کرایا ہوگا۔
انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ روجر نے گرینڈ ماسٹر سے غداری کرتے ہوئے گرینڈ ماسٹر تنظیم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کلو مل جائے جس سے ہمیں ہاٹ فیلڈ تک پہنچنے میں سہولت ہو جائے، جولیا نے کہا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ مس جولیا درست کہہ رہی ہیں صفدر، پولیس نے لازماً کوئی نہ کوئی کام کیا ہوگا، اس سے آگے بڑھنے میں ہمیں خاصی سہولت مل سکتی ہے۔ عمران صاحب جس آدمی کے پیچھے گئے ہیں ہو سکتا ہے وہ دستیاب نہ ہو سکے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، جولیا نے کہا، اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور پولیس کے 4 آفیسر اندر داخل ہوئے۔ وہ چاروں باوردی تھے اور ان کے کاندھوں پر بیجز اور سائیڈ ہولسٹروں میں ریوالور نظر آ رہے تھے۔ جولیا اور اس کے ساتھی ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے کیپٹن ورنگل کہتے ہیں اور یہ میرے ساتھی ہیں رابرٹ، موزو اور اینتھونی۔ سب سے پہلے داخل ہونے والے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کے پولیس آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے صفدر نے دیکھا تھا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی، ایسی چمک جیسے اسے کوئی خاص چیز نظر آ گئی ہو۔ میرا نام روزین ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں جوزف اور جان، جولیا نے کہا، پھر رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے مجھے فون کیا تھا روجر کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے، ورنگل نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میرے پاس آپ کے لیے چند خاص پوائنٹس موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ روجر کے بارے میں آپ کی تفتیش کا اب تک کیا نتیجہ رہا ہے، جولیا نے کہا۔ مس روزین، آپ روجر کو کیسے جانتی ہیں؟ ورنگل نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ آپ کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے تفصیلی تعارف چاہتے ہیں، تو میں مختصر طور پر آپ کو بتا دوں کہ میرا اور میرے ساتھیوں کا تعلق کرائمیا کی ایک خفیہ سرکاری ایجنسی سے ہے، اور سرکاری طور پر روجر کے اغوا کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ حکومت کرائمیا کو بھی ان کے اغوا سے کسی وجہ سے بے حد دلچسپی ہے، جولیا نے کہا۔ کیا آپ صرف 3 ہیں یا آپ کے گروپ کی تعداد زیادہ ہے؟ ورنگل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارے 3 ساتھی اور ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب آپ میرے سوال کے جواب میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، جولیا نے کہا۔ مس روزین، یہ ناڈا ہے، اکریمیا نہیں ہے۔ وہاں اکریمیا میں آپ کی اعلیٰ سرکاری حیثیت ہوگی، مگر یہاں آپ ایک عام آدمی کی سی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے آپ کے پاس جو پوائنٹ اس اغوا کے سلسلے میں ہوں وہ مجھے بتا کر آپ پولیس سے تعاون کیجیے۔ باقی رہی یہ بات کہ پولیس نے اس سلسلے میں کیا انکوائری کی ہے، تو ناڈا کا یہ قانون ہے کہ جب تک انکوائری مکمل نہ ہو جائے تب تک اسے اوپن کرنا جرم ہے، اور روجر کے اغوا کی انکوائری ابھی مکمل نہیں ہوئی، کیپٹن ورنگل نے خشک لہجے میں کہا۔ آپ نے درست کہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو اس بارے میں پوائنٹس بتا دیتی ہوں، مزید انکوائری کرنا آپ کا اپنا کام ہے۔ ویسے ناڈا کے چیف پولیس آفیسر سے حکومت کرائمیا کی بات ہو چکی ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس انکوائری میں مکمل تعاون کریں گے۔ اب آپ سے ملاقات کے بعد ان سے ملاقات ہونے والی ہے، میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ آپ کی انکوائری رپورٹ ہمیں بھجوا دیں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ جو حکم کریں گے ہم اس کی تعمیل کرنے کے بہرحال پابند ہیں۔ آپ پوائنٹس بتا رہی تھیں، کیپٹن ورنگل نے اسی طرح خشک لہجے میں کہا۔ ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم ہے جسے پوری دنیا سے خفیہ رکھا گیا ہے، اس کا نام ہاٹ فیلڈ ہے۔ ہاٹ فیلڈ کا ہیڈ کوارٹر بھی خفیہ ہے۔ گرینڈ ماسٹر اس ہاٹ فیلڈ کی ایک ذیلی تنظیم تھی اور روجر گرینڈ ماسٹر کا چیف تھا۔ اس کا شاید ہاٹ فیلڈ سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا، اس نے بغاوت کر دی اور گرینڈ ماسٹر تنظیم کا خود اپنے ہاتھوں خاتمہ کر دیا، چنانچہ ہاٹ فیلڈ نے اسے اغوا کر لیا۔ اب ہم اس گروپ کی تلاش میں ہیں جس نے اسے اغوا کیا ہے، کیونکہ اس گروپ سے اس ہاٹ فیلڈ کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں، جولیا نے کہا۔ لیکن یہ نام ہم نے پہلے تو کبھی نہیں سنا۔ آپ نے کہاں سے سن لیا؟ کیپٹن ورنگل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہماری محکمانہ تحقیقات تو یہی کہتی ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور کچھ؟ کیپٹن ورنگل نے کہا۔ یہ بہت بڑی ٹپ ہے، اگر آپ اس ٹپ پر کام کریں تو یقیناً مثبت نتائج نکل سکتے ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بالکل، واقعی ایک نئی ٹپ ہے، ہم اس پر ضرور کام کریں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہم سے تعاون کیا، کیپٹن ورنگل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل بھی کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے کیپٹن ورنگل اور اس کے ساتھی کمرے سے باہر چلے گئے۔
میرا خیال ہے یہ کیپٹن آپ کی بتائی ہوئی لائن پر ضرور کام کرے گا۔ خاصا ذہین اور تیز لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح کوئی نئی لائن آف ایکشن سامنے آ جائے۔ کیپٹن شکیل نے دروازہ بند کرتے ہی کہا، میں نے جان بوجھ کر اسے یہ لائن دی ہے۔ یہ یہاں کا مقامی آدمی ہے، اس کے پاس جو معلومات ہو سکتی ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہو سکتی، اس لیے لامحالہ یہ کوئی نہ کوئی کلو تلاش کرے گا، اور چونکہ یہ پولیس کا آدمی ہے اس لیے پولیس چیف کو لازماً تفصیلی رپورٹ بھی کرے گا، اور عمران ایسی رپورٹس حاصل کرنے میں ماہر ہے۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیپٹن ورنگل کی آنکھوں میں ہمیں دیکھ کر ایک عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اسے ہماری تلاش تھی، لیکن ہم اسے مل نہ رہے تھے، اور کمرے میں داخل ہوتے وقت اچانک ہم اسے نظر آ گئے۔ کچھ ایسی چمک میں نے دیکھی تھی اس کی آنکھوں میں۔ صفدر نے اچانک بات کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ اسے ہماری تلاش کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ہمارے میک اپ بھی نئے ہیں۔ جولیا نے حیران ہو کر کہا، یہی بات میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں ایسی چمک کیوں ابری تھی۔ صفدر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، صفدر درست کہہ رہا ہے، مجھے بھی لاشعوری طور پر اس کا ادراک ہوا تھا، لیکن یہ ادراک صرف لاشعوری تھا۔ لیکن اب صفدر کی بات پر مجھے شعوری طور پر خیال آ رہا ہے کہ واقعی اس کی آنکھوں میں کمرے میں داخل ہوتے ہی تیز چمک ابھری تھی۔ کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس موضوع پر مزید کوئی بات ہوتی، اچانک دروازہ کھلا اور دوسرے لمحے ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی سفید دھوئیں کا بھبکا سا کمرے میں داخل ہوا، اور پھر اس سے پہلے کہ جولیا پلکیں جھپکتی، اس کا ذہن اس طرح تاریکی میں ڈوب گیا جیسے کسی نے جادو کی چھڑی سے اس کے دماغ میں موجود روشنی کو یکلخت تاریکی میں بدل دیا ہو۔ پھر اس کے ذہن میں روشنی خود بخود نمودار ہوئی اور آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھلیں اور اسے اپنے ارد گرد کا شعور ہوا، تو اس نے بے اختیار چونک کر ادھر ادھر دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹ بھنچ گئے۔ اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح وہ منظر ابھرا جب وہ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی کہ یکلخت دروازہ کھلا، اور پھر سفید رنگ کے دھوئیں کا بھبکا سا کمرے میں داخل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریک پڑ گیا۔ مگر اب وہ جس جگہ اور جس حالت میں موجود تھی، یہ جگہ وہ ہوٹل کا کمرہ نہ تھی، بلکہ کوئی وسیع و عریض ہال نما کمرہ تھا، جس کی سنگی دیوار کے ساتھ لوہے کے مضبوط کڑوں میں اس کے پیر اور دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی صفدر اور کیپٹن شکیل بھی اسی طرح فولادی کڑوں میں جکڑے کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے جسموں میں بھی حرکت کے تاثرات نمودار ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ کس نے کیا ہے؟ جولیا نے بے اختیار بڑبڑاتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا؟ یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اسی لمحے صفدر کی حیرت بھری آواز سنائی دی، میرا خیال ہے یہ کارستانی اسی پولیس آفیسر کی ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ دونوں بھی ہوش میں آ چکے تھے۔ پولیس آفیسر کی؟ پولیس آفیسر کو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کی غیر قانونی حرکت کرے؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اس کمرے کا دروازہ جو ان تینوں کے بالکل سامنے دیوار میں تھا، دھماکے سے کھلا، اور ان تینوں کے حلق سے بے اختیار طویل سانس نکل گیا، کیونکہ دروازے سے وہی پولیس آفیسر ورنگل اندر داخل ہو رہا تھا۔ البتہ اب وہ یونیفارم میں نہ تھا، بلکہ اس کے جسم پر عام سا سوٹ تھا۔ اس کے عقب میں مشین گن سے مسلح ایک آدمی تھا۔ گیس کا اثر ختم ہو چکا ہے، اس لیے تمہیں خود بخود ہوش آ گیا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ تمہیں ہوش آ جائے، تب میں یہاں آؤں۔ پولیس آفیسر نے قریب آ کر غور سے جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو ہمیں یہاں لے آنے کے لیے اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی آفیسر؟ آپ با اختیار تھے، حکم کرتے تو ہم ویسے ہی آپ کے ساتھ آ جاتے۔ صفدر نے خشک لہجے میں کہا، یہ پولیس ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، میرا ذاتی اڈہ ہے۔ مجھے تم لوگوں کی تلاش تھی۔ میرے آدمی تقریباً تمام ہوٹلوں میں تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، لیکن ٹاگ میں اس کثرت سے ہوٹل ہیں کہ ان سب میں چیکنگ کرتے کرتے کئی دن لگ سکتے تھے۔ اب یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم لوگوں نے خود فون کر کے مجھے اپنے پاس بلوا لیا۔ اس طرح ٹاگ چھاننے سے ہم بچ گئے۔ ورنگل نے مسکراتے ہوئے کہا، کس سلسلے میں تمہیں ہماری تلاش تھی؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے از خود ایک فیصلہ کر کے اقدام کیا، اور وہی اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے نئی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ آپ لوگوں کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے،
آپ کا میک اپ میں نے اس لیے صاف نہیں کروایا کہ آپ کے 3 ساتھیوں کی ابھی تلاش جاری ہے۔ جیسے ہی وہ ہاتھ لگیں گے انہیں بھی یہاں لے آیا جائے گا اور پھر ایک ہی بار یہ کام کر لیا جائے گا۔ بہرحال آپ کو مختصر طور پر حالات بتا دوں تاکہ آپ اور میں فضول قسم کے سوال جواب سے بچ جائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے۔ آپ کے لیڈر کا نام علی عمران ہے۔ آپ کا گروپ ایک عورت اور 6 مردوں پر مشتمل ہے، لیکن وہ چھٹا آدمی اچانک ہی غائب ہو گیا ہے، شاید واپس چلا گیا ہو۔ بہرحال آپ لوگوں نے روجر کے ذہن کو کنٹرول کر کے گرینڈ ماسٹر تنظیم کا خاتمہ کیا اور پھر آپ چارٹر طیارے کے ذریعے اکریمیا واپس جا رہے تھے کہ طیارہ فضا میں پھٹ گیا۔ اس کے باوجود آپ لوگ بچ گئے اور لائف جیکٹس کی وجہ سے تیرتے ہوئے ساحل پر آ گئے، جہاں درختوں کے جھنڈ میں آپ کو دیکھا گیا۔ آپ کے ایک ساتھی نے قصبے میں جا کر کھانے پینے کا سامان، نئے لباس اور میک اپ کا سامان خریدا اور پھر آپ نے لباس تبدیل کیے، میک اپ نیا کیا اور بس میں بیٹھ کر اس ساحلی قصبے سے ٹاگ پہنچ گئے۔ ہمیں اطلاعات ملتی رہیں لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ٹاگ میں آپ لوگ کہاں موجود ہیں۔ ورنگل نے جواب دیا، کیا تمہارا تعلق گرینڈ ماسٹر سے ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا، نہیں، میرا تعلق ایک اور گروپ سے ہے، جی گروپ۔ گرینڈ ماسٹر کی تباہی کے بعد جی گروپ نے آپ لوگوں کو فوری طور پر ہلاک کرنے کا کام بک کیا، لیکن پارٹی نے یہ شرط عائد کر دی کہ آپ کو اس طرح ہلاک کیا جائے کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آپ کو کس نے ہلاک کرایا ہے۔ چنانچہ اس طیارے کو فضا میں بلاسٹ کرنے کی پلاننگ کی گئی۔ پلاننگ کامیاب ہو گئی اور اس پارٹی کو مشن کی کامیابی کی اطلاع دے دی گئی، لیکن پھر اچانک اطلاع ملی کہ آپ لوگ بچ گئے ہیں۔ اب آپ کو ہلاک کرنا ہمارے گروپ کی ساکھ کا مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ کے نئے حلیوں کے بارے میں تفصیلات اس بس ڈرائیور سے ہمیں مل گئی تھیں جس بس میں آپ لوگ سوار ہو کر ٹاگ پہنچے تھے۔ ورنگل نے جواب دیتے ہوئے کہا، جی گروپ، کیا یہ ہاٹ فیلڈ کا گروپ ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، یہ آزاد گروپ ہے۔ جہاں تک ہاٹ فیلڈ کا تعلق ہے، یہ نام پہلی بار میں نے تمہارے منہ سے سنا ہے اور میں نے اس سلسلے میں اپنی چیف جی 1 سے بھی بات کی ہے، اسے بھی اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، ورنگل نے جواب دیتے ہوئے کہا اور جولیا نے برا سا منہ بنا لیا۔ مسٹر ورنگل، تم پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار ہو، تمہیں اس جرائم پیشہ گروپ کے ساتھ منسلک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ صفدر نے کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ورنگل نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا جی 1 کوئی عورت ہے؟ اچانک جولیا نے پوچھا۔ ہاں، وہ عورت ہے، ہم اسے مادام کہتے ہیں، ورنگل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم اب صرف اس پارٹی کے سامنے اپنی ساکھ قائم رکھنے کے لیے ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہو، ورنہ براہ راست تمہیں ہماری ہلاکت سے کوئی مطلب نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، یہی بات ہے، مادام نے تو حکم دے دیا ہے کہ تم تینوں کو پہلے ختم کر دیا جائے اور پھر جب تمہارے باقی 3 ساتھی ملیں تو انہیں بھی ختم کر دیا جائے، لیکن میں نے ذاتی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم 6 کے 6 کو اکٹھا کر کے ایک ہی وقت میں ہلاک کیا جائے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم لوگ انہیں ٹریس نہ بھی کر سکے تو وہ لازماً کسی نہ کسی طرح تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ رابطہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تم زندہ ہو، اس لیے میں نے تمہیں زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، ورنگل نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اس کے پیچھے وہ مسلح آدمی بھی باہر چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس کی حماقت کی وجہ سے ہمیں سنہری موقع ملا ہے مس جولیا، ورنہ جس طرح ہمیں بے ہوش کیا گیا تھا یہ اسی حالت میں ہم پر فائر کھول سکتے تھے، اسی لیے ہمیں اس موقع سے فوری فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دروازہ بند ہوتے ہی صفدر نے کہا، لیکن کس طرح ان فولادی کڑوں سے رہائی حاصل کی جائے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ کے لیے یہ انتہائی آسان کام ہے مس جولیا، آپ صرف اتنا کیجئے کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اکٹھا کر کے ان کڑوں سے کھینچنے کی کوشش کیجیے جیسے عورتیں چوڑیاں پہنتے وقت ہاتھ کو اکٹھا کر لیتی ہیں۔ آپ کے ہاتھ کی ہڈی قدرتی طور پر لچکدار ہے، آپ مسلسل کوشش کریں گی تو آپ کے ہاتھ میں پسینہ آ جائے گا اور اس طرح آپ بہرحال کامیاب ہو جائیں گی۔ ایک ہاتھ بھی باہر آ گیا تو پھر اتنی مشکل نہیں ہوگی، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ پسینے والی بات شاید درست ثابت ہو جائے، ورنہ میں نے پہلے کوشش کی تھی، لیکن کڑے خاصے تنگ ہیں، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس نے دائیں ہاتھ کو کڑے سے باہر نکالنے کی بھرپور کوشش شروع کر دی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل کی نظریں اس جدوجہد پر جمی ہوئی تھیں، لیکن کافی کوشش کے باوجود ہاتھ باہر نہ آ رہا تھا۔ شاید جولیا کی کلائی کے گرد موجود کڑا خصوصی طور پر تنگ رکھا گیا تھا،
لیکن جولیا مسلسل کوشش کرتی چلی جا رہی تھی۔ اب اس کا ہاتھ پسینے سے تر ہو چکا تھا، اور پھر اچانک اس کی کوشش جزوی طور پر کامیاب ہو گئی اور اس کے ہاتھ کا کافی حصہ پھسل کر اس کڑے سے باہر آ گیا۔ کوشش جاری رکھیے مس جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے بیک آواز ہو کر کہا، اور جولیا ہونٹ بینچے ہاتھ کو روک کر کڑے سے باہر کھینچنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہو گئے تھے، لیکن وہ ہونٹ بینچے جدوجہد میں مصروف تھی، اور پھر اچانک ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ کڑے سے باہر آ گیا اور جولیا کے منہ سے بے اختیار اطمینان کا ایک طویل سانس نکل گیا۔ گڈ، صفدر اور کیپٹن شکیل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ جولیا نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ موڑا اور اپنے دوسرے ہاتھ کے کڑے کے آخری حصے پر ہاتھ مار کر اس نے وہاں موجود بٹن پریس کیا تو کڑا کٹاک کی آواز سے کھل گیا اور جولیا کا دوسرا ہاتھ بھی آزاد ہو گیا۔ جولیا تیزی سے اپنے پیروں پر جھکی اور چند لمحوں بعد کٹاک کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کے دونوں پیر بھی آزاد ہو چکے تھے۔ جولیا کا چہرہ اطمینان بھری مسکراہٹ سے جگمگا رہا تھا۔ اپنے آپ کو آزاد کرنے کے بعد وہ صفدر اور کیپٹن شکیل کی طرف بڑھی، اور چند ہی لمحوں بعد وہ دونوں بھی ان فولادی کڑوں کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے۔ آزاد ہوتے ہی انہوں نے سب سے پہلے اپنے لباس کی جیبیں چیک کیں، لیکن جیبیں خالی تھیں۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ یکلخت باہر سے ایک آدمی کے قدموں کی آواز قریب آتی ہوئی سنائی دی، اور وہ تینوں بغیر ایک لمحے کے توقف کے روبوٹ کی طرح دروازے کے دونوں سائیڈوں پر دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی مشین گن بردار اندر داخل ہوا۔ ارے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا ہی تھا کہ اچانک صفدر بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹا، اور دوسرے لمحے وہ اسے گھسیٹتا ہوا دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل نے اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گرتی ہوئی مشین گن کو ہوا میں ہی جھپٹا، اور پھر بجلی کی سی تیزی سے وہ مشین گن سمیت کھلتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ صفدر اس آدمی کو اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ اس کا ایک بازو اس کی گردن کے گرد اور دوسرا اس کے پیٹ کے گرد اتنی سختی سے جمع ہوا تھا کہ وہ آدمی جو باوجود کوشش کے زیادہ حرکت کرنے سے معذور ہو چکا تھا۔ کیپٹن شکیل کے باہر نکلتے ہی جولیا تیزی سے صفدر کی طرف بڑھی اور اس نے بجلی کسی تیزی سے صفدر کے بازوؤں میں جکڑے ہوئے اس آدمی کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک مشین پسٹل موجود تھا۔ اسے بے ہوش کر دو صفدر، جولیا نے مشین پسٹل نکال کر دروازے کی طرف مڑتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور دروازے سے باہر غائب ہو گئی۔ صفدر نے یکلخت دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر گھمایا، اور اس کے ساتھ ہی اس آدمی کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس کا جسم صفدر کے ہاتھوں میں ہی جھول گیا۔ صفدر نے اسے نیچے دھکیلا اور پھر تیزی سے مڑ کر کھلے دروازے سے باہر راہداری میں آ گیا۔ ابھی وہ راہداری کے آخر میں موجود سیڑھیوں تک پہنچا ہی تھا کہ کیپٹن شکیل اور جولیا دونوں اوپر دروازے پر نمودار ہوئے۔ کوٹھی خالی ہے اور کوئی آدمی نہیں ہے، اسے اٹھا کر اوپر لے آؤ، جولیا نے کہا، اور صفدر وہیں سے واپس مڑ گیا۔ اس نے کمرے میں پہنچ کر اس آدمی کو اٹھایا اور اوپر لے آیا۔ وہاں صرف جولیا موجود تھی۔ کیپٹن شکیل کوٹھی کی تفصیلی تلاشی لے رہا ہے، تب تک تم اسے باندھ کر ہوش میں لے آؤ، جولیا نے صفدر سے کہا، اور صفدر نے کاندھے پر لدے ہوئے اس آدمی کو فرش پر ڈالا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ کیپٹن شکیل کسی کو کاندھے پر لادے اندر داخل ہوا۔ یہ ورنگل ہے، اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، یہ ایک کمرے کے بیڈ پر پڑا ہوا تھا، کیپٹن شکیل نے کاندھے پر لدے ہوئے آدمی کو فرش پر پھینکتے ہوئے کہا، اور جولیا اور صفدر کے حلق سے بے اختیار طویل سانس نکل گیا، کیونکہ واقعی یہ وہی پولیس کیپٹن ورنگل تھا۔ اس کے سینے میں گولیاں ماری گئی تھیں۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ جب اسے گولیاں ماری گئیں وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یہ گولیاں اس مشین پسٹل سے ماری گئی ہیں جو اس آدمی کی جیب سے نکلا ہے، جولیا نے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اس کا مطلب ہے کوئی نیا چکر چل گیا ہے، اب یہ آدمی اہمیت اختیار کر گیا ہے، اسے ہوش میں لے آنا ہوگا۔ میں رسی تلاش کر کے لے آؤں، صفدر نے کہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے، بیلٹ سے کام چل جائے گا، یہاں ہم شدید خطرے میں ہیں، کسی بھی لمحے کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے جلد از جلد اس سے صورتحال معلوم کر کے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیپٹن شکیل نے اپنی بیلٹ کھولتے ہوئے کہا، اور صفدر نے اس بار اس بات میں سر ہلا دیا اور بیلٹ کھولنی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اس بیلٹ سے اس آدمی کے ہاتھ اس کے پشت پر کر کے باندھ دیے گئے، جبکہ دوسری بیلٹ سے اس کے دونوں پیر جکڑ دیے گئے،
اور پھر صفدر نے اسے اٹھا کر ایک کرسی پر ڈالا اور ایک ہاتھ اس کے سر اور دوسرا اس کے کاندھے پر رکھ کر اس نے پہلے تو اس کے سر کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر گھمایا، اور پھر ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے اور صفدر پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے اور اس کے عقب میں بندھے ہوئے بازوؤں میں ایسے حرکت ہوئی جیسے لاشعوری طور پر وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے اپنی گردن مسلنا چاہتا ہو، لیکن ظاہر ہے ہاتھ جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ لیکن اس رد عمل نے اسے لاشعور کی دنیا سے فوراً شعور کی وادی میں پہنچا دیا۔ تم تو کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے، تم کیسے آزاد ہو گئے؟ اس آدمی کے منہ سے رک رک کر اور انتہائی حیرت بھرے انداز میں الفاظ نکلنے لگے۔ اس کے چہرے پر اب تکلیف کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات بھی نمودار ہو گئے تھے، اور اس کی نظریں اس طرح ان تینوں پر جمی ہوئی تھیں جیسے اسے اپنی بینائی پر اعتماد نہ رہا ہو۔ تم نے پولیس کیپٹن ورنگل کو کیوں ہلاک کیا ہے؟ جولیا نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے سرد لہجے میں کہا، میں نے اسے ہلاک نہیں کیا، میں تو اس آدمی نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ فضول آدمی ہے، اس پر وقت ضائع کرنے کے بجائے اسے ہلاک کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ جولیا نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال ہے مس جولیا کہ اس آدمی نے یہ کام مدام کے کہنے پر کیا ہوگا۔ ویسے بھی ورنگل ہمارا دوست تو نہ تھا، اگر اس نے اسے ہلاک کر دیا ہے تو ہمارا فائدہ ہی کیا ہے، بشرط یہ کہ یہ ہمیں بتا دے کہ کیا واقعی اس نے ہی ایسا کیا ہے۔ صفدر نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مدام کے حکم پر میں نے G3 کو ہلاک کر دیا ہے۔ مدام نے G3 کو حکم دیا تھا کہ تم تینوں کو فوری طور پر ختم کر دے، لیکن G3 نے ضد کی کہ تمہارے 3 باقی ساتھی بھی ہاتھ آ جائیں تو پھر تم سب کو اکٹھا ختم کیا جائے گا، لیکن اس نے مدام کو کہہ دیا کہ اس نے تم تینوں کو ختم کر دیا ہے۔ G3 کو تمہارے ساتھیوں کی گرفتاری کی اطلاع کا انتظار تھا، اس انتظار میں وہ سو گیا۔ میں یہاں ڈیوٹی پر تھا کہ مدام کی کال آ گئی۔ مدام نے مجھ سے پوچھا کہ G3 کہاں ہے تو میں نے اسے بتایا کہ وہ تم تینوں کے ساتھیوں کی گرفتاری کی اطلاع کا انتظار کرتے کرتے سو گیا ہے۔ اس پر مدام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تینوں قیدیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ تم تینوں نیچے تہہ خانے میں کڑوں میں جکڑے ہوئے زندہ ہو۔ اس پر مدام کو غصہ آ گیا۔ اس نے فوری طور پر مجھے حکم دیا کہ میں G3 کو بھی ہلاک کر دوں اور تم تینوں کو بھی، اور اگر میں نے ایسا کر دیا تو مجھے انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ میں نے G3 کو سوتے ہوئے ہلاک کر دیا، اور پھر تمہیں ہلاک کرنے کے لیے تہہ خانے میں گیا تو تم نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس آدمی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارا نام اور نمبر کیا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ میرا نام جارج ہے اور میں G3 کے اس خفیہ اڈے کا محافظ ہوں، اس آدمی نے جواب دیا۔ تم نے اپنا نمبر نہیں بتایا؟ جولیا نے پوچھا۔ میرا نمبر G13 ہے، جارج نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ مدام کون ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، وہ مدام G1 ہے اور بس، جارج نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس سے مزید بات چیت ہوتی، ساتھ والے کمرے سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور وہ تینوں چونک پڑے۔ مدام کا فون ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ فون کر کے رپورٹ طلب کریں گی، جارج نے چونک کر کہا۔ اس کا خیال رکھنا کیپٹن شکیل، میں بات کرتا ہوں، صفدر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ ساتھ والے کمرے میں موجود فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ صفدر نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صفدر نے حد الوسیع کوشش کرتے ہوئے جارج جیسی آواز بناتے ہوئے کہا۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لیکن لہجے میں بے حد غصہ تھا، اور صفدر تو صفدر، اس کے ساتھ کھڑی ہوئی جولیا بھی یہ آواز سن کر بے اختیار اچھل پڑی، کیونکہ وہ یہ آواز اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ گاربو کی آواز تھی۔ عمران نے پائک کے لہجے میں اس سے بات کی تھی، تب انہوں نے یہ آواز سنی تھی۔ G13 مادام، صفدر نے کہا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ حد الوسیع کم سے کم الفاظ ادا کرے۔ کیا رپورٹ ہے؟ حکم کی تعمیل ہوئی یا نہیں؟ دوسری طرف سے گاربو نے پوچھا۔ یس مادام، G3 اور ان تینوں کو میں نے ہلاک کر دیا ہے، صفدر نے اس بار زیادہ اعتماد بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ گاربو نے اب تک اس کے لہجے میں فرق کی نشاندہی نہ کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ صفدر جارج کی آواز اور لہجے کی کامیاب نقل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گڈ، اب تم نے وہیں رہنا ہے۔
G3 کے آدمی باقی 3 ایجنٹوں کو لے کر وہیں پہنچیں گے۔ جیسے ہی وہ لوگ پہنچیں تم نے انہیں فوری طور پر ہلاک کر دینا ہے اور پھر مجھے فوری رپورٹ کرنی ہے۔ اور سنو، جب تک ان ایجنٹوں کے باقی 3 ساتھی گرفتار ہو کر تمہارے اڈے پر نہ پہنچ جائیں اور تم انہیں ہلاک نہ کر دو، تب تک تم نے G3 کے کسی ماتحت کو G3 اور ان ایجنٹوں کی ہلاکت کی اطلاع نہیں دینی، سمجھ گئے ہو؟ دوسری طرف سے مادام کی تیز اور تحکمانہ آواز سنائی دی۔ یس مادام، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جب باقی 3 ایجنٹ ہلاک ہو جائیں تو تم آر اسٹار کلب کا نمبر ملا کر انہیں کہنا کہ تم G13 بول رہے ہو، مجھ سے بات ہو جائے گی، مادام نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گاربو G1 ہے۔ حیرت ہے، اس کی اس حیثیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اگر ہم نے پہلے اس کی آواز نہ سنی ہوتی تو ہم کبھی نہ پہچان سکتے۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں دروازے کی طرف مڑے ہی تھے کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور صفدر نے جلدی سے مڑ کر ریسیور اٹھایا۔ یس، صفدر نے جارج کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ G13، صفدر نے جواب دیا۔ G3 سے بات کراؤ، دوسری طرف سے تحکمانہ لہجے میں کہا گیا۔ آپ کا نمبر کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ G2، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہولڈ کریں، صفدر نے کہا، اور فون کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اس نے جولیا کی طرف دیکھا۔ اب کیا کریں؟ کیا اسے بتا دیں کہ G3 ہلاک ہو گیا ہے؟ مادام نے بھی یہی کہا تھا کہ G3 کے کسی ماتحت کو نہ بتایا جائے، جبکہ یہ تو G3 کا باس ہے۔ مادام کا نمبر 2، صفدر نے کہا۔ ہاں، اسے تو بتایا جا سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ G3 سے عمران اور دوسرے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہو، یا اس نے انہیں پکڑ لیا ہو اور اب وہ انہیں یہاں بھجوانا چاہتا ہو۔ اس لیے اگر یہ ہمارے بارے میں پوچھے تو اسے ہلاکت کے بارے میں نہ بتانا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری یہاں ہلاکت کی بات سن کر انہیں وہیں ختم کر دے۔ اگر ایسی بات ہو تو تم اسے یہی کہنا کہ ہم بے ہوش ہیں، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر اس نے مادام سے بات کی تو پھر؟ مادام کو تو ہم بتا چکے ہیں کہ تم تینوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، صفدر نے کہا۔ جو ہوگا بعد میں دیکھ لیا جائے گا، مس جولیا درست کہہ رہی ہیں، کیپٹن شکیل نے جولیا کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیلو، صفدر نے مائک سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے G13 کے لہجے میں کہا۔ یس، دوسری طرف سے وہی اجنبی آواز سنائی دی۔ مادام G1 کے حکم پر G3 کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اس نے مادام کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، صفدر نے کہا۔ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں حیرت تھی۔ مادام کے حکم پر ہر بات ممکن ہو جاتی ہے، صفدر نے کہا۔ پہلے جو 3 ایجنٹ یہاں آئے تھے، ایک عورت اور 2 مرد، ان کا کیا ہوا؟ دوسری طرف سے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا گیا۔ وہ فی الحال بے ہوش ہیں، جب ان کے باقی 3 ساتھی یہاں پہنچ جائیں گے پھر ان کے ساتھ ان کو بھی گولی مار دی جائے گی، صفدر نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، میں نے ان تینوں کو گرفتار کر لیا ہے اور میں انہیں ساتھ لے کر خود آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اوہ، شکر ہے کہ وہ عمران اور دوسرے ساتھیوں کو لے کر یہاں خود آ رہا ہے۔ تمہارا خیال درست تھا مس جولیا، واقعی اگر میں اسے اپنی ہلاکت کے متعلق بتا دیتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ انہیں وہیں ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ صفدر نے ریسیور رکھتے ہوئے جولیا کی طرف دیکھ کر تحسین آمیز لہجے میں کہا، اور جولیا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس G2 نے تو کہا تھا کہ وہ خود آ رہا ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کتنے افراد ہوں اور عمران اور دوسرے ساتھی کس حالت میں ہوں، اس لیے ہمیں اس سلسلے میں باقاعدہ فوری پلاننگ کرنی پڑے گی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو صفدر اور جولیا دونوں چونک پڑے اور ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ٹیکسی رکتے ہی عمران، ٹائیگر اور تنویر تینوں ٹیکسی سے اترے۔ ٹائیگر نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیا اور پھر وہ تینوں تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے 3 اسٹار کلب کی طرف بڑھ گئے۔ کلب میں بالکل پہلے کی طرح شور اور رونق تھی۔ وہ تینوں ہال میں داخل ہوئے اور ایک کونے میں موجود خالی میز کی طرف بڑھ گئے۔ دوسرے ہی لمحے ایک ویٹر ان کے قریب پہنچ گیا۔ ویٹر شکل و صورت سے ہی بدمعاش اور غنڈا لگ رہا تھا۔ 3 بوتل بلیک ہارس۔ عمران نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ ایسے کلبوں میں بل وغیرہ دینے کا رواج نہ تھا، بلکہ آرڈر کے ساتھ ہی اس کی پیمنٹ بھی کرنی پڑتی تھی۔
ویٹر خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ عمران کی تیز نظریں حال میں موجود افراد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ آدمی نظر تو نہیں آ رہا، اس کا نام معلوم ہو جاتا تو خاصی آسانی ہو جاتی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد ویٹر واپس آیا تو اس نے ٹرے میں بلیک ہارس کی 3 بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے بوتلیں میز پر رکھیں اور پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے بہت سے نوٹ اس نے عمران کی طرف بڑھا دیے۔ یہ بقایا رقم تھی، کیونکہ عمران نے کافی بڑی مالیت کا نوٹ اسے دیا تھا۔ یہ تم رکھ لو ٹپ کے طور پر، لیکن ایک کام کرنا ہوگا تمہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ویٹر بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے حیرت سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹوں کو دیکھا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اس کا وہ ہاتھ اپنی جیب میں چلا گیا اور اس کے کرخت چہرے پر یک لخت انتہائی نرمی کے آثار نمودار ہو گئے۔ بتاؤ بتاؤ، ضرور کروں گا کام، ویٹر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ہم لبریڈا سے آئے ہیں، ہم نے ایک آدمی سے ملنا ہے، اس کا نام ہمیں بھول گیا ہے، وہ بہرحال یہاں آتا جاتا رہتا ہے، اس کا حلیہ بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے حلیہ بتا دیا۔ اوہو، موزر سے ملنا ہے، مگر وہ تو کبھی کبھار آتا ہے، ویٹر نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا کوئی دوسرا ٹھکانہ جہاں وہ فوراً مل سکے؟ عمران نے جیب سے ایک اور بڑا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اور ویٹر کی آنکھوں میں یک لخت چمک ابھر آئی۔ فرط مسرت سے اس کے چہرے کے عضلات کپ کپانے لگے تھے، شاید اتنی رقم اکٹھی اسے آج تک کسی گاہک سے نہ ملی تھی۔ اس سے نہ ملو تو اچھا ہے، کسی اور سے کام کرا لو، وہ پولیس میں سارجنٹ ہے، فرسٹ گریڈ ڈیٹیکٹیو کیپٹن ورنگل کا خاص آدمی ہے، تم اجنبی ہو اس لیے بتا رہا ہوں، ویٹر نے جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ پولیس میں سارجنٹ، مگر ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ وہ زیر زمین دنیا کا خاص آدمی ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہے تو ایسا ہی، خود کیپٹن ورنگل بھی زیر زمین دنیا کا آدمی ہے، جی گروپ کا خاص آدمی ہے، بہرحال یہاں وہ نہیں ہے، ویٹر نے کہا اور پھر تیزی سے سیدھا ہو کر واپس مڑنے لگا۔ کیا یہاں کوئی علیحدہ جگہ نہیں ہے جہاں تفصیل سے بات ہو سکے؟ ایسے 2 نوٹ اور بھی مل سکتے ہیں تمہیں، عمران نے آہستہ سے کہا۔ بوتلیں اٹھا کر باہر چلے جاؤ اور دائیں طرف آگے گلی ہے، اس میں پہنچ جاؤ، ویٹر نے مڑتے مڑتے آہستہ سے کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ اس کلب میں بیٹھ کر پینا شرط نہیں ہے، بوتلیں خریدی گئی ہیں، اس لیے چاہے یہاں بیٹھ کر پیو یا اٹھا کر چلے جاؤ، کلب کے منتظمین کو اس سے کوئی غرض نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی تنویر اور ٹائیگر بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر وہ تینوں ایک ایک بوتل اٹھائے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئے، اور واقعی باہر آ جانے کے باوجود کسی نے انہیں نہ روکا اور نہ ٹوکا۔ دائیں ہاتھ پر کچھ فاصلے پر ایک گلی تھی، وہ گلی آگے جا کر بند ہو جاتی تھی۔ وہ اس گلی میں مڑ کر آگے بڑھے ہی تھے کہ گلی کے آخری حصے میں موجود دروازہ کھلا اور وہی ویٹر باہر آ گیا۔ اندر آ جاؤ، یہ محفوظ جگہ ہے، اس نے انہیں دیکھ کر واپس اندر جاتے ہوئے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں شراب کا سٹاک کیا گیا تھا۔ اب بولو کیا چاہتے ہو؟ ویٹر نے دروازہ بند کر کے انہیں ایک کونے کی طرف لے جاتے ہوئے پوچھا۔ پوری تفصیل بتاؤ کہ کیپٹن ورنگل اور سارجنٹ موزر وغیرہ کا کیا دھندا ہے؟ عمران نے جیب سے 2 بڑے نوٹ نکال کر اسے دینے کی بجائے اپنی مٹھی میں دباتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہیں کسی ایسی پارٹی کی ٹپ دے دوں جو اس سے بھی بہتر ہو، ویٹر نے اور زیادہ پھیلتے ہوئے کہا۔ جو تم سے پوچھا جا رہا ہے وہ بتاؤ اور اپنا انعام حاصل کر کے خاموشی سے چلے جاؤ، لمبے چکروں میں پڑھ کر خواہ مخواہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، عمران نے اس بار سرد لہجے میں کہا۔ یہاں ایک مشہور گروپ ہے جسے جی گروپ کہتے ہیں، کوئی مادام اس کی چیف ہے، کیپٹن ورنگل G3 ہے، سارجنٹ موزر اس کا ساتھی ہے، اس کا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا پولیس ہیڈ کوارٹر کے بعد سن رائز کلب میں ہے، کیونکہ سن رائز کلب کی سپروائزر مارگریٹ اس کی گرل فرینڈ ہے، ویٹر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ G1 اور G2 کون ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ان کا کسی کو پتہ نہیں، ویسے G1 تو کوئی مادام ہے، G2 کا نام بھی کسی نے نہیں سنا، سارا کام G3 ہی کرتا ہے، ویٹر نے جواب دیا۔ یہ G3 کہاں ملے گا؟ عمران نے پوچھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر، ویسے وہ کلبوں وغیرہ میں نہیں بیٹھتا، کسی اونچے کلب میں بیٹھتا ہو تو مجھے معلوم نہیں، ویٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
تمہیں پھر اس کے متعلق کیسے اس قدر تفصیل معلوم ہوئی؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں کلب کا پہلے مالک پائک تھا، وہ قتل ہو چکا ہے، اب اس کا بھائی کلب چلاتا ہے۔ کیپٹن ورنگل پائک کا گہرا دوست تھا، اس کے پاس یہاں بہت زیادہ آنا جانا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہے، کیونکہ مجھے اس کلب میں کام کرتے ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں۔ میں پائک کے باپ کے زمانے سے یہاں کام کرتا ہوں، ویٹر نے جواب دیا، اور عمران نے اس کے ہاتھ میں دونوں نوٹ دے دیے۔ ویٹر کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ یہ بوتلیں بھی تمہاری ہو گئیں، لیکن ایک بات بتا دوں، جس طرح میں نوٹ دینے کے معاملے میں فیاض ہوں، اسی طرح جان لینے میں بھی فیاض ہوں۔ اگر ہمارے جانے کے بعد تم نے ہمارے متعلق اطلاع ان کو دی تو پھر تم دوسرا سانس بھی نہ لے سکو گے۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ او نہیں، میرا سینہ تو رازوں کا مدفن ہے جناب، آپ بے فکر رہیں، میری تو آپ سے ملاقات تک نہیں ہوئی، ویٹر نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں گلی میں پہنچ چکے تھے۔ یہ جی گروپ اور پولیس کے آدمیوں کا اس گروپ کا ممبر ہونا دونوں ہی نئی باتیں ہیں۔ ویسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک پولیس کیپٹن ایئرپورٹ پر ہمارے آگے پیچھے پھرتا رہا تھا، شاید وہی کیپٹن ورنگل نہ ہو۔ عمران نے سڑک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے جہاز پر دھماکہ پولیس والوں نے کرایا ہے، تنویر نے کہا۔ ہاں، یہ کام پولیس والے آسانی سے کر سکتے ہیں، بہرحال اب ہمیں ان میں سے کسی ایک کو پکڑنا ہوگا۔ پہلے میں اس کیپٹن کا پتہ معلوم کر لوں، شاید پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہو، عمران نے کہا، اور سڑک پر لگے ہوئے ایک پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ میرے پاس سکے ہیں باس، ٹائیگر نے کہا، اور جیب سے 2 سکے نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیے، جو اپنی جیبیں اس طرح ٹٹول رہا تھا جیسے فون کرنے کے لیے سکے تلاش کر رہا ہو۔ او گڈ، عمران نے اس کے ہاتھ سے سکے لے کر بجائے فون پیس میں ڈالنے کے پہلے ریسیور اٹھا کر انکوائری کا نمبر ڈائل کر دیا۔ انکوائری کے نمبر کے لیے سکے ڈالنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے نمبر دیں، عمران نے مقامی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر فون پیس میں سکے ڈال کر اس نے پولیس ہیڈ کوارٹر کا نمبر ڈائل کر دیا۔ یس پولیس ہیڈ کوارٹر۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ کیپٹن ورنگل سے بات کرنی ہے، عمران نے اسی طرح مقامی لہجے میں کہا۔ وہ موجود نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ سارجنٹ موزر وہ تو ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ ان کے ساتھ ہی گئے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ میرا ان دونوں میں سے کسی ایک سے فوری طور پر ملنا انتہائی ضروری ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں مل سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ 1 منٹ ہولڈ آن کریں، میں ان کے سیکشن سے معلوم کر کے بتاتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، چند لمحوں بعد دوبارہ آواز سنائی دی۔ یس عمران نے کہا۔ وہ ہوٹل رینبو گئے ہیں، وہاں سے کسی خاتون مس روزین کا فون آیا تھا، اس سے ملنے گئے ہیں، ان کے سیکرٹری نے بتایا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ شکریہ، عمران نے کہا، اور کریڈل دبا دیا۔ ہوٹل رینبو، مس روزین نے فون کیا تھا؟ کیا مطلب؟ یہ نام جولیا کا میں نے ہوٹل رینبو کے رجسٹر میں لکھوایا تھا، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہو، کہیں اس نے ان کا سراغ نہ لگا لیا ہو، وہاں فون کر کے پتہ کرو، تنویر نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ یہ لیجئے اور سکے، ٹائیگر نے جلدی سے 2 اور سکے جیب سے نکال کر دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس کے ہاتھ سے سکے لے کر دوبارہ فون پیس میں ڈالے، اور پھر ہوٹل رینبو کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کیونکہ ہوٹل میں کمرے لیتے وقت اس نے ہوٹل کا فون نمبر معلوم کر لیا تھا، اس لیے اسے انکوائری سے پوچھنا نہ پڑا تھا۔ یس ہوٹل رینبو، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کمرہ نمبر 25 دوسری منزل، مس روزین سے بات کرائیں، عمران نے کہا۔ کون صاحب بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپریٹر نے پوچھا۔ مائیکل، عمران نے جواب دیا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند منٹ بعد آپریٹر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ یس، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کمرہ بند ہے، مس روزین کمرے میں موجود نہیں ہیں، کوئی پیغام ہو تو دے دیجئے، جیسے ہی وہ واپس آئیں گی تو انہیں پیغام پہنچا دیا جائے گا، آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ کمرہ بند ہے اور مس روزین کمرے میں موجود نہیں ہیں؟ عمران نے کہا۔ سر، وہاں گھنٹی جا رہی ہے لیکن فون ریسیو نہیں کیا جا رہا،
दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने जवाब दिया, वो गहरी नींद सोने की आदी हैं। अच्छा, आप ऐसा करें, रूम नंबर 38 में मिस्टर पीटर से बात करा दें, और अगर वो ना हो तो फिर कमरा नंबर 28 में मिस्टर जोसेफ से फ़ोन मिलवा दें। इमरान ने कहा, यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया, और इमरान खामोश हो गया। मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, तनवीर ने बेचैन से लहजे में कहा। अभी मालूम हो जाता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। हेलो सर, चंद लम्हों बाद ऑपरेटर की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। यस, इमरान ने चौंक कर कहा। ये दोनों कमरे भी बंद हैं, फ़ोन रिसीव नहीं किया जा रहा, ऑपरेटर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। वाकई कोई गड़बड़ है, हमें फ़ौरन वापस जाना होगा, इमरान ने कहा और इधर उधर टैक्सी के लिए देखने लगा। चंद लम्हों बाद एक खाली टैक्सी उनके करीब आकर रुक गई। होटल रेनबो, इमरान ने टैक्सी का फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा। टैक्सी ड्राइवर ने गौर से इमरान और अकबी सीट पर बैठे हुए तनवीर और टाइगर की तरफ देखा और फिर टैक्सी आगे बढ़ा दी। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? इमरान ने टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। साहब, अगर आप इनाम देने का वादा करें तो आपके लिए एक कीमती इत्तला है मेरे पास, ड्राइवर ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। तनवीर और टाइगर भी ड्राइवर की बात सुनकर आगे की तरफ झुकाए। कैसी इत्तला? इमरान ने हैरान होकर कहा। आप तो वादा ही नहीं कर रहे, ड्राइवर ने होंठ चबाते हुए कहा। वादा रहा, तुम्हारी तवक्को से ज़्यादा इनाम दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि इत्तला दुरुस्त हो, वरना, इमरान ने सर्द लहजे में कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि ऐसे इलाकों में टैक्सी ड्राइवर इस तरह मुख्तलिफ चक्कर देकर मुसाफिरों की जेबें खाली कराने का धंधा भी करते रहते हैं। आप पुलिस को मतलूब हैं। कैप्टन वरिंगल, फर्स्ट डिटेक्टिव, ने आपके हुलिये और लिबास की तफसील तमाम टैक्सी ड्राइवरों के लिए नशर की है, टैक्सी ड्राइवर ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। कैप्टन वरिंगल का हवाला बता रहा था कि ड्राइवर दुरुस्त कह रहा है। कब की बात है? इमरान ने होंठ चबाते हुए पूछा। मैंने आधा घंटा पहले टैक्सी रोड पर निकाली है। उस वक्त टैक्सी रेडियो पर आपके हुलिया दोहराए जा रहे थे। आप 3 हैं, जबकि आपके अलावा एक खातून और 2 अफराद के हुलिये भी बताए गए हैं। पुलिस इनाम तो देती है, लेकिन इतना नहीं, इसीलिए हम अक्सर दूसरी तरफ को इत्तला देकर भारी इनाम हासिल कर लेते हैं, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब देते हुए कहा और इमरान ने जेब से एक बड़ा नोट निकालकर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। ओह, बहुत शुक्रिया जनाब, इसके अलावा भी अगर आप कोई मदद चाहें तो मैं हाजिर हूँ, ड्राइवर ने नोट लेकर जेब में डालते हुए इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। टैक्सी सुपर मार्केट ले चलो, इमरान ने कहा और टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद टैक्सी सुपर मार्केट के पहले स्टॉप के करीब पहुँच कर रुक गई। इमरान ने अपने साथियों को नीचे उतरने का इशारा किया और फिर ड्राइवर का शुक्रिया अदा करके वो टैक्सी से उतरे और मार्केट में मौजूद लोगों के बेपनाह हजूम में शामिल होकर आगे बढ़ते चले गए। हमें फौरी तौर पर लिबास और मेकअप तब्दील करने होंगे। तुम दोनों लिबास और मेकअप तब्दील करके होटल रेनबो के सी फूड रेस्तोरां पहुंच जाओ। मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, इमरान ने चलते चलते तनवीर और टाइगर से कहा, और इन दोनों के सर हिलाने पर उसने तेज़ी से अपना रुख बदला और फिर हजूम में से गुजरता हुआ एक सुपर स्टोर में दाखिल हो गया। उसने वहां से अपना मतलूबा सामान ख़रीदा और फिर सुपर मार्केट के अंदर बने हुए रेस्तोरां के बाथरूम में दाखिल हो गया। सबसे पहले उसने लिबास बदला। पहले वाले लिबास की जेबों से तमाम सामान निकाल कर नए लिबास की जेबों में मुंतकिल किया और फिर मेकअप बॉक्स से उसने सामान निकाल कर चेहरे और बालों पर मेकअप करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद वो अपने आप को यकसर तब्दील कर चुका था। उसने मेकअप का बकिया सामान और पहले वाला लिबास नए लिबास वाले शापर में डाला और बाथरूम से निकलकर तेज़ तेज़ कदम उठाता सुपरमार्केट से बाहर आ गया। करीब ही मौजूद कूड़े के ड्रम में उसने शापर उछाला और फिर आगे बढ़कर वो एक और स्टोर में दाखिल हो गया। यहाँ असलहे का सेक्शन भी मौजूद था। उसने वहाँ से एक मशीन पिस्टल और मैगज़ीन ख़रीदा और स्टोर से बाहर आकर उसने एक खाली टैक्सी हासिल की और उसे रेनबो होटल चलने का कहकर वो इत्मीनान से अकबी सीट पर बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर ने एक नज़र अकबी मिरर में उसे देखा और फिर टैक्सी आगे बढ़ा दी। उसने जिस अंदाज से इमरान को देखा था, इससे इमरान समझ गया कि पुलिस नशरियात की वजह से वो उसका हुलिया चेक कर रहा था, लेकिन जाहिर है अब इमरान का चेहरा यकसर बदल चुका था। थोड़ी देर बाद टैक्सी रेनबो होटल के सामने पहुंचकर रुक गई। इमरान नीचे उतरा, उसने मीटर देखकर कराया और साथ ही रिवाज के मुताबिक टिप दी और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता रेनबो होटल के गेट की तरफ बढ़ता चला गया।
ہوٹل کے حال میں لوگ کھانے پینے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ البتہ عمران نے کاؤنٹر کے قریب کھڑے ایک آدمی کو دیکھ لیا جو اپنے انداز اور اعتبار سے پولیس کا آدمی لگ رہا تھا، لیکن وہ تھا عام لباس میں۔ عمران لفٹ کی طرف بڑھ گیا اور چند لمحوں بعد ہی لفٹ نے اسے دوسری منزل پر پہنچا دیا۔ دوسری منزل میں خاصے لوگ آ جا رہے تھے، مگر یہاں بھی عمران نے دو ایسے افراد کو چیک کر لیا جو پولیس مین لگتے تھے۔ جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل تینوں کے کمرے بند تھے۔ عمران خاموشی سے آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر دوسری طرف موجود سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے ہال میں پہنچ گیا۔ ہال کے ایک کونے میں پبلک فون بوتھ کی ایک قطار موجود تھی۔ عمران پہلے کاؤنٹر پر گیا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ اس کے سکے دے دیں، میں نے پبلک بوتھ سے فوراً کال کرنی ہے، عمران نے کاؤنٹر مین سے کہا۔ یس سر، کاؤنٹر مین نے کہا اور نوٹ کے بدلے اس نے سکے عمران کو دے دیے۔ عمران سکے لے کر فون بوتھ کی طرف مڑ گیا۔ کاؤنٹر کے قریب کھڑا ہوا پولیس کا آدمی اسے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن عمران اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور سکے ڈال کر اس نے اسی ہوٹل کا نمبر ڈائل کر دیا۔ یس، رینبو ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کال کیا تھا مس روزین کو فون کے لیے، لیکن آپ نے بتایا تھا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہیں۔ کمرہ نمبر 25 دوسری منزل، کیا وہ واپس آ گئی ہیں؟ عمران نے اسی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ میں معلوم کرتی ہوں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد نسوانی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ جی نہیں، ابھی تک وہاں سے فون ریسیو نہیں کیا جا رہا، آپریٹر نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ فون بوتھ سے باہر آیا اور پھر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ باہر آ کر وہ برآمدے سے گزر کر اس طرف کو بڑھ گیا جدھر سی فوڈ ریستوران علیحدہ بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ ریستوران میں داخل ہوا، اس کی نظریں کونے میں موجود ایک میز پر جم گئیں، جہاں تنویر اور ٹائیگر بدلے ہوئے لباسوں اور حلیوں میں موجود تھے، لیکن دونوں کی مخصوص قد اور بیٹھنے کے انداز سے وہ انہیں پہچان گیا تھا، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ان دونوں نے چونک کر عمران کو دیکھا اور پھر ان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم نے مجھے کیسے پہچان لیا اس میک اپ میں؟ عمران نے کرسی گھسیٹ کر ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ نے سب کچھ بدل لیا، لیکن ٹائی پن وہی ہے، ٹائیگر نے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے نظر بازی میں خاصے تیز ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ فضول باتوں میں وقت ضائع مت کرو، جولیا اور دوسرے ساتھیوں کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں، تنویر نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، وہ اس کیپٹن ورنگل کے ہاتھ لگ چکے ہیں، ان کے کمرے بند ہیں اور حال میں اور اوپر دوسری منزل پر پولیس کے آدمی سادہ لباس میں نگرانی پر مامور ہیں، عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے ویٹر ان کے قریب پہنچا تو عمران نے اسے آرڈر دے کر بھیج دیا۔ کیا وہ کیپٹن گروپ کے سارے کام پولیس کے ذریعے کراتا ہے؟ یہ عجیب سی بات ہے، تنویر نے حیران ہو کر کہا۔ وہ اپنے مطلب کے لیے پولیس کی حیثیت کو استعمال کرتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے اس نے اپنے گروپ کے ساتھیوں کو باقاعدہ پولیس میں بھرتی کرا رکھا ہو۔ بہرحال اب ہمیں فوری طور پر اس کیپٹن ورنگل اور اس کے ساتھی سارجنٹ موزر کو تلاش کرنا ہے، تاکہ اس سے جولیا اور دوسرے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں، اور اب موزر کو کسی جگہ پر جا کر تلاش کرنے کا بھی وقت نہیں رہا، اس لیے اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہوٹل میں موجود ان کے کسی آدمی کو اغوا کیا جائے اور اس سے فوری نوعیت کی معلومات حاصل کی جائیں، عمران نے خشک اور سپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، ویٹر آرڈر کی تعمیل میں آ گیا۔ جب ویٹر چلا گیا تو عمران نے دوبارہ اپنی بات شروع کر دی۔ کھانا کھاتے رہو تاکہ کسی کو شک نہ پڑ سکے، میں نئے نام سے کمرہ لیتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ دوسری منزل میں ہی کوئی کمرہ مل جائے، تمام کمرے ساؤنڈ پروف ہیں، ان دونوں کو اغوا کر کے اس کمرے میں لے جائیں گے اور اس کے بعد فوری نوعیت کی معلومات حاصل کر کے ہمیں فوری ایکشن میں آنا ہوگا۔ عمران نے کھانا کھاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ ان کے حلیے بتا دو، تم نے تو دیکھا ہوگا، تنویر نے کہا، اور عمران نے دوسری منزل کی گیلری میں موجود ان دونوں افراد کے حلیے بتا دیے جن پر اسے شک تھا کہ وہ پولیس کے آدمی ہو سکتے ہیں۔ اوکے، اب ہمیں صرف اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے کون سا کمرہ لیا ہے، تنویر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
تم میرے پیچھے ہوٹل میں داخل ہوگے۔ جب میں کمرہ بک کرا کر چلا جاؤں گا تو تم 5 منٹ تک ہال میں ٹھہر کر اوپر آنا۔ میں اس دوران کمرے کے دروازے پر کھڑا تمہیں ملوں گا، عمران نے کہا، اور پھر نیپکن سے ہاتھ اور منہ صاف کرتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پیمنٹ کر دینا ٹائیگر، میں جا رہا ہوں، عمران نے ٹائیگر سے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر نکل کر وہ برآمدہ کراس کرتے ہوئے ایک بار پھر ہال میں داخل ہوا اور سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پولیس والا جو پہلے کاؤنٹر کے پاس کھڑا تھا وہ اب وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری منزل پر ایک کمرہ چاہیے، عمران نے ایک نوٹ نکال کر کاؤنٹر مین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دوسری منزل پر تو کاؤنٹر مین نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ عمران نے کہا، ایک روز کا کرایہ کاٹ کر باقی تم رکھ لینا، کمرہ دوسری منزل پر چاہیے۔ او یس سر، بالکل ملے گا سر، کاؤنٹر مین نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور جلدی سے نوٹ اس نے نیچے کاؤنٹر پر رکھا اور پھر مڑ کر اس نے بورڈ پر لگی ہوئی ایک چابی اتار کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ یہ کمرہ بک ہو چکا تھا مگر آپ کے لیے حاضر ہے، کاؤنٹر مین نے جواز بنانے کی غرض سے کہا۔ عمران کچھ کہے بغیر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے اس نے تنویر اور ٹائیگر کو بھی ہال میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ عمران لفٹ پر سوار ہو کر دوسری منزل پر پہنچا تو اس وقت وہاں اسے صرف ایک آدمی نظر آیا، دوسرا موجود نہ تھا۔ عمران خاموشی سے آگے بڑھ گیا اور پھر اس نے چابی سے لاک کھولا اور دروازہ کھول کر اندر جانے کے بجائے وہ مڑا۔ مسٹر پلیز، عمران نے پولیس والے سے مخاطب ہو کر کہا، جو اس طرح گیلری کے اس حصے میں ریلنگ کے ساتھ کھڑا باہر سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس منزل کا رہائشی ہو، لیکن بوریت سے بچنے کے لیے یہاں ریلنگ میں آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا ہے؟ اس آدمی نے چونک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ذرا ایک منٹ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ آدمی حیرت بھرے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ آیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کھلے دروازے کے اندر جھانکتے ہوئے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کمرہ باہر سے لاکڈ ہے لیکن غسل خانے میں کوئی آدمی موجود ہے۔ آپ کو گواہ کے طور پر یہ دکھانا چاہتا تھا کیونکہ آپ معزز آدمی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بڑے محبت بھرے انداز میں اس کا بازو پکڑے کمرے میں داخل ہو گیا۔ غسل خانے میں؟ مگر وہ آدمی عمران کے ساتھ رواداری میں چلتا ہوا اندر تو داخل ہو گیا لیکن اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اگر مگر نہیں، غسل خانے میں واقعی کوئی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لات ماری اور ایک پٹ کا دروازہ ہلکے سے دھماکے سے بند ہو گیا۔ کیا مطلب؟ آپ؟ اس آدمی نے اس طرح دروازے کو بند ہوتے دیکھ کر چونک کر کہا ہی تھا کہ عمران یکلخت 2 قدم تیزی سے پیچھے ہٹا اور دوسرے لمحے اس کا بازو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے گھوما اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک اس آدمی کی کنپٹی پر اس بھرپور انداز میں پڑا کہ وہ یکلخت اچھل کر چیختا ہوا نیچے گرا، لیکن چونکہ جسمانی طور پر وہ خاصا جاندار تھا اور پھر پولیس کا تربیت یافتہ بھی تھا، اس لیے نیچے گر کر اس نے لاشعوری طور پر اچھل کر کھڑے ہونے کی کوشش کی ہی تھی کہ عمران کی لات گھومی اور دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکا کھا کر دڑام سے نیچے گرا اور پھر اس کا جسم سیدھا ہوتا چلا گیا۔ وہ ساکت ہو چکا تھا۔ عمران نے جھک کر اس کا بازو پکڑا اور اسے تیزی سے گھسیٹ کر ایک کونے میں کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آیا۔ اس نے تنویر اور ٹائیگر دونوں کو پریشان سے انداز میں دوسری منزل کی راہداری کا چکر کاٹتے ہوئے دیکھا۔ آ جاؤ، عمران نے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے مڑ کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ایک تھا، اس لیے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں پڑی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ دوسرا کہاں چلا گیا؟ تنویر نے کہا۔ خوش قسمت تھا، تشدد سے بچ گیا، عمران نے کہا، اور جھک کر اس نے فرش پر بے ہوش پڑے اس آدمی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو عمران سیدھا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور اٹھنے ہی لگا تھا کہ عمران نے پیر اٹھا کر اس کی گردن پر رکھا اور پھر اسے مخصوص انداز میں گھما دیا۔ اس آدمی کے منہ سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلیں۔ اس کے دونوں ہاتھ تیزی سے اٹھ کر عمران کی ٹانگوں کی طرف بڑھے لیکن پھر راستے میں ہی بے جان ہو کر نیچے گرے اور اس آدمی کا چہرہ تکلیف کی شدت سے اس بری طرح سے مسخ ہو گیا کہ پہلی نظر میں اسے پہچانا بھی نہ جا سکتا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟
عمران نے پیر کو آہستہ سے واپس لے جاتے ہوئے کہا، ڈین۔ اس آدمی کے حلق سے خرخراہٹ نما آواز نکلی اور عمران نے پیر کو اور پیچھے موڑ لیا۔ ڈین کا چہرہ جس تیزی سے مسخ ہوا تھا، اتنی تیزی سے ہی نارمل ہوتا چلا گیا۔ وہ بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں اور ان سے بے پناہ تکلیف کے ساتھ دہشت جھلکتی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ کیپٹن ورنگل کہاں ہے؟ بتاؤ ورنہ، عمران نے غراتے ہوئے کہا اور پیر کو ایک بار پھر ذرا سا واپس موڑا۔ وہ کہاں ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم۔ وہ کیپٹن ہے، ڈین نے انتہائی تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ عمران نے پیر کو واپس موڑ لیا۔ سنو، اگر تم نے میرے سوالوں کے درست جواب دے دیے تو تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ یہ عذاب تمہیں نہ مرنے دے گا اور نہ جینے دے گا۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ پلیز پیر ہٹا لو، یہ عذاب، یہ انتہائی دردناک ہے۔ یہ عذاب تو، ڈین نے رک رک کر کہنا شروع کیا۔ جو میں پوچھوں اسی کا جواب دو، فالتو بات مت کرو۔ اس منزل کے کمرہ نمبر 25 میں جو عورت رہ رہی تھی وہ کہاں ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اسے کیپٹن لے گیا، اس کے دو ساتھی دوسرے کمرے میں تھے، انہیں بھی لے گیا بے ہوش کر کے، عقبی طرف سے، پولیس وے کی طرف سے۔ ڈین نے جواب دیا۔ کہاں لے گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ہیڈ کوارٹر لے گیا ہوگا۔ میں تو 3rd گریڈ کا کانسٹیبل ہوں، ڈین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کس نے تمہاری یہاں ڈیوٹی لگائی تھی؟ تمہاری اور دوسرے ساتھیوں کی، جلدی بتاؤ، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ سارجنٹ موزر نے، ڈین نے فوراً ہی جواب دیا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ عمران نے پوچھا۔ سارجنٹ موزر نے ہم 3 کی ڈیوٹی لگائی تھی، ایک کی نیچے اور ہم دونوں کی اوپر۔ میرے ساتھ جیکی تھا، اب وہ کھانا کھانے گیا ہوا ہے۔ سارجنٹ نے کہا تھا کہ ان تینوں کے 3 ساتھی یہاں آئیں تو ہم فوراً اسے اطلاع دیں اور پھر ان کی نگرانی کریں۔ اس نے ہمیں ان تینوں کے حلیے بتائے تھے، ڈین نے جواب دیا۔ کہاں اطلاع دینی تھی تم نے سارجنٹ موزر کو؟ عمران نے پوچھا۔ فون پر، اس کی فلیٹ پر۔ اس کی گرل فرینڈ اکریمیا سے آئی ہوئی ہے، اس لیے وہ ہماری ڈیوٹی لگا کر فلیٹ پر چلا گیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ کیپٹن کو نہ بتایا جائے، ڈین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فون نمبر بھی بتاؤ اور فلیٹ کا پتہ بھی، عمران نے پوچھا۔ گرین پلازا، فلیٹ نمبر 23، 8ویں منزل۔ وہ اس کا ذاتی فلیٹ ہے، ڈین نے جواب دیا اور ساتھ ہی اس نے فون نمبر بتا دیا۔ موزر کا حلیہ بتاؤ، عمران نے کہا اور ڈین نے اس کا حلیہ بھی بتا دیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے پیر کو ایک جھٹکے سے موڑ دیا۔ اس کی شہرگ ایک لمحے میں کچلی گئی، اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا، حلق سے خرخراہٹ کی آواز نکلی اور اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں۔ وہ ختم ہو گیا تھا۔ عمران تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں اشارہ کروں گا، ہو سکتا ہے وہ دوسرا موجود ہو، عمران نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور باہر راہداری میں آ گیا۔ نہیں ہے، آ جاؤ، دروازہ بند کر دینا، عمران نے مڑ کر کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر اور ٹائیگر بھی اس کے پیچھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ہی ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے ہوٹل سے باہر آ گئے۔ کافی دور تک پیدل چلنے کے بعد عمران نے ایک ٹیکسی رکوائی اور پھر اسے گرین پلازا چلنے کا کہہ دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ گرین پلازا کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ یہ بہت بڑا 10 منزلہ رہائشی پلازا تھا اور یہاں اندر آنے جانے والوں کا اتنا رش تھا کہ جیسے میلہ لگا ہوا ہو۔ 4 لفٹیں مسلسل کام کر رہی تھیں، یہاں ہر طبقے کے لوگ تھے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک لفٹ کے ذریعے 8ویں منزل پر پہنچ گئے۔ فلیٹ نمبر 23 کا دروازہ بند تھا، لیکن باہر سارجنٹ موزر کے نام کی پلیٹ موجود تھی۔ نیم پلیٹ کے نیچے ڈور فون موجود تھا۔ عمران نے اس کا بٹن دبا دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون کے ریسیور سے ایک کرخت اور جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ڈین جناب، میں ڈین ہوں، جلدی دروازہ کھولیے، عمران نے ڈین کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی، اور چند لمحوں بعد جیسے ہی دروازہ کھلا، دروازے پر ایک لمبا تڑنگا نوجوان صرف پتلون پہنے کھڑا تھا، اس کا اوپری جسم عریاں تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھرے ہی تھے کہ یکلخت عمران اسے تیزی سے دھکیلتا ہوا اندر لے گیا۔ کیا کون ہو تم؟ موزر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی گرل فرینڈ کو سنبھالو، عمران نے غراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔
اور اس کے ساتھ ہی عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور موزر چیختا ہوا اچھل کر نیچے فرش پر گرا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک نوجوان ایکریمین لڑکی اندرونی کمرے میں نمودار ہوئی ہی تھی کہ تنویر نے یکلخت اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اچھال کر نیچے پھینکا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی ہی تھی کہ ٹائیگر کی لات گھومی اور وہ ایک چیخ مار کر بری طرح فرش پر تڑپنے لگی، جبکہ اس دوران عمران نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے موزر کی گردن پر پیر رکھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے پیر گھما دیا۔ موزر کا اٹھنے کے لیے تیزی سے سمٹتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور ایک بار پھر اچھل کر وہ پھر دھماکے سے فرش پر گرا۔ اس کے حلق سے عجیب سی آوازیں رک رک کر نکلنے لگیں، جبکہ اس کی گرل فرینڈ ٹائیگر کے بعد تنویر کی لات کھا کر ساکت ہو چکی تھی۔ عمران کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ اس نے موزر کے سینے کو جھٹکے کھاتے دیکھ کر پیر کو تیزی سے واپس بھی موڑ لیا اور پیر کا دباؤ اس کی گردن سے ہٹا کر قدرے ایڑی پر ڈال دیا تو سارجنٹ موزر کا انتہائی حد تک مسخ ہوتا ہوا چہرہ تیزی سے نارمل ہوتا چلا گیا۔ اس نے زور زور سے سانس لینے شروع کر دیے۔ اس کی باہر نکل آنے والی آنکھیں دوبارہ اندر کو ہونے لگ گئیں، لیکن چہرے سے بہنے والا پسینہ اسی طرح بہہ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قدرے نارمل ہوا، عمران نے پیر کا دباؤ بڑھا دیا اور ساتھ ہی پیر کو موڑ بھی دیا۔ سارجنٹ موزر، اگر تم اپنی اور اپنی گرل فرینڈ کی زندگی کو اس دردناک عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو بتا دو کہ ہوٹل رینبو سے اغوا کیے جانے والے افراد کو کیپٹن ورنگل کہاں لے گیا ہے۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا، وہ پاک ایشیائی ایجنٹ، وہ مگر سارجنٹ موزر کے لہجے میں تکلیف کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمران نے پیر کو ذرا سا اور موڑ دیا۔ رک جاؤ، پیر ہٹاؤ، فار گاڈ سیک، یہ روح کو کچلنے والا عذاب ہے، رک جاؤ۔ سارجنٹ موزر نے یکلخت پوری قوت صرف کر کے اپنی طرف سے چیختے ہوئے کہا، لیکن اس کے حلق سے آواز زیادہ بلند نہ نکلی تھی۔ بتاؤ ورنہ، عمران نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا۔ وہ اسے اپنے اڈے پر لے گیا ہے، سارجنٹ موزر نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ پوری تفصیل بتاؤ کہ کیپٹن وہاں کیسے پہنچا اور کس طرح اغوا کیا گیا، بولو ورنہ، عمران نے کہا۔ کیپٹن کو جیون نے حکم دیا تھا کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کا طیارہ تباہ کرنا ہے۔ کیپٹن G3 ہے، اس نے فوراً انتظامات کیے۔ طیارہ تباہ ہو گیا، لیکن پھر اطلاع ملی کہ وہ پاک ایشیائی ایجنٹ بچ گئے ہیں اور حلیے اور لباس بدل کر ٹاگ واپس پہنچ گئے ہیں۔ کیپٹن نے جیون کو اطلاع دی تو اس نے انہیں فوری طور پر ہلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ کیپٹن نے پورے گروپ کو ان کی تلاش پر لگا دیا، لیکن ان کا پتہ نہ چل رہا تھا۔ کیپٹن نے ٹیکسی ڈرائیور سے بھی ان کے حلیوں اور لباس کی تفصیلات ٹرانسمیٹر پر نشر کرائی۔ پھر اچانک ایک عورت کا فون کیپٹن کو ملا۔ کیپٹن اس وقت ہیڈ کوارٹر میں ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کے بارے میں اطلاع کا منتظر تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اس کا نام روزین ہے اور وہ روجر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہے۔ روجر گرینڈ ماسٹر کا چیف تھا اور بظاہر اس کا کیس کیپٹن کے پاس تھا، حالانکہ کیپٹن نے خود اسے ہوٹل سے اغوا کرا کے G1 کے پاس بھجوایا تھا۔ اس لیے وہ اس فون پر چونک پڑا اور پھر وہ مجھے سارجنٹ رابرٹ اور سارجنٹ اینتھونی کو ساتھ لے کر وہاں گیا۔ اس کمرے میں اس عورت کے ساتھ 2 مرد بھی تھے۔ ان کو دیکھتے ہی ہم سمجھ گئے کہ یہ وہی پاک ایشیائی ایجنٹ ہیں جن کی ہمیں تلاش تھی۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ ان کے 3 اور ساتھی ہیں۔ کیپٹن نے کچھ دیر ان سے باتیں کی اور پھر ہم باہر آ گئے۔ کیپٹن نے باہر آتے ہی کاؤنٹر سے فون کر کے G گروپ کے اسپیشل افراد کو بلوایا اور ان تینوں کو بے ہوش کر کے اپنے اڈے پر لے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں بے ہوش کر کے اغوا کر لیا گیا اور کیپٹن پولیس وین میں انہیں ڈلوا کر اڈے پر لے گیا اور میری اور میرے ساتھیوں کی ڈیوٹی لگا گیا کہ ہم وہیں پہرا دیں، تاکہ جیسے ہی ان کے باقی ساتھی آئیں انہیں بھی اغوا کر کے کیپٹن تک پہنچا دیا جائے۔ میں اپنے ساتھیوں کو وہاں چھوڑ کر یہاں آ گیا کیونکہ میری گرل فرینڈ مائرہ کریمیا سے آئی ہوئی تھی اور اس نے رات کو ہی واپس چلے جانا تھا۔ سارجنٹ موزر نے اس بار شرافت سے ساری تفصیل بتا دی۔ اس کا اڈا کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا اور سارجنٹ موزر نے پتہ بتا دیا۔ اڈے میں کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہاں مستقل طور پر تو ایک ہی آدمی رہتا ہے، جارج، اس کا نمبر G13 ہے، سارجنٹ موزر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں کا فون نمبر؟ عمران نے پوچھا اور سارجنٹ موزر نے فون نمبر بتا دیا۔ G1 کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کوئی مادام ہے، مجھے نہیں معلوم، کیپٹن کو معلوم ہوگا،
سارجنٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو رسی سے باندھ دو تاکہ میں چیک کر لوں کہ اس نے سچ بولا ہے یا نہیں، عمران نے بغیر نام لیے ٹائیگر اور تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ دونوں تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تمہارا نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ G6، سارجنٹ موزر نے جواب دیا۔ G2 کون ہے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، کیپٹن کو معلوم ہوگا، وہ G3 ہے۔ ویسے سارا کام کیپٹن ہی کرتا ہے، سارجنٹ نے جواب دیا۔ اسی لمحے ٹائیگر اور تنویر واپس آئے تو انہوں نے پردے اتار کر ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ رسی تو نہیں ملی، پردے اتار کر لائے ہیں، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان پردوں کی مدد سے موزر اور اس کی گرل فرینڈ جو ابھی تک بے ہوش تھی کے ہاتھ حکم میں کر کے باندھ دیے گئے۔ فون کہاں ہے؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اندرونی کمرے میں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ان دونوں کو اٹھا کر اندرونی کمرے میں لے آؤ، عمران نے اندرونی کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اندر ایک سٹنگ روم تھا جس کی میز پر فون موجود تھا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ کون بول رہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ G13، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ دوسری طرف سے بولنے والا ایسے لگتا تھا جیسے بولنے کے معاملے میں انتہائی محتاط رویے کا عادی ہو۔ G3 سے بات کراؤ، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آپ کا نمبر کیا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ G2، عمران نے مجبوراً G2 کا نام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے سارجنٹ موزر کا نمبر بتایا تو ہو سکتا ہے کہ یہ G13 کیپٹن سے بات کرانا ہی گوارا نہ کرے اور فون بند کر دے۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ G13 کسی سے باتیں کر رہا ہو، لیکن نہ ہی آواز واضح تھی اور نہ الفاظ، بس احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی سے بات کر رہا ہے۔ عمران ہونٹ بھینچے خاموش کھڑا رہا۔ ہیلو، کافی دیر بعد G13 کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مادام G1 کے حکم پر G3 کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اس نے مادام کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران اچھل پڑا۔ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ مادام کے حکم پر ہر بات ممکن ہو جاتی ہے، G13 نے جواب دیا۔ پہلے جو 3 ایجنٹ یہاں لائے گئے تھے، ایک عورت اور 2 مرد، ان کا کیا ہوا؟ عمران نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا، کیونکہ کیپٹن کی ہلاکت کی خبر سن کر اپنے ساتھیوں کے بارے میں عمران کا ذہن واقعی زلزلے کی زد میں آ گیا تھا، کیونکہ اگر کیپٹن کو ہلاک کیا جا سکتا ہے تو پھر جولیا صفدر اور کیپٹن شکیل کے زندہ رہنے کا سکوپ تو بالکل ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اسی لیے عمران نے براہ راست بات کر دی تھی۔ وہ فی الحال بے ہوش ہیں، جب ان کے باقی 3 ساتھی یہاں پہنچ جائیں گے پھر ان کے ساتھ ان کو بھی گولی مار دی جائے گی، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر عمران نے بے اختیار اطمینان بھرا ایک طویل سانس لیا۔ اس کا خدشے اور خطرات سے بری طرح بگڑ جانے والا چہرہ خود بخود کھل اٹھا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے G13 کے اس فکرے نے اس کی روح کی گہرائیوں تک طمانینت بھر دی ہو۔ اوہ اچھا، میں نے ان تینوں کو گرفتار کر لیا ہے اور میں انہیں ساتھ لے کر خود آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ تم پہلے بری طرح پریشان ہو گئے تھے، تنویر نے پوچھا۔ کیونکہ فون پر لاؤڈر نہ تھا اس لیے دوسری طرف سے ہونے والی گفتگو تنویر نہ سن سکا تھا، اور عمران نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری تفصیل بتا دی، اور تنویر کا چہرہ بھی اپنے ساتھیوں کے زندہ ہونے کی خبر سن کر بے اختیار کھل اٹھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیپٹن کو وہ G13 نہیں مار سکتا، وہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بندے بیٹھے سارجنٹ موزر نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ کیا G1 کے حکم پر بھی نہیں مار سکتا؟ عمران نے پوچھا۔ G1 کے حکم پر تو وہ اپنے آپ کو بھی مار سکتا ہے، لیکن مادام G1 کیسے حکم دے سکتی ہے؟ کیپٹن کے بغیر گروپ کسی کام کا نہیں رہے گا، کیپٹن تو اس کا روح رواں ہے، سارجنٹ موزر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس سارجنٹ موزر نے بتایا ہے کہ وہاں صرف ایک آدمی رہتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا، اگر G3 کو واقعی مارا گیا ہے تو پھر وہ کس سے باتیں کر رہا تھا؟ ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تنویر کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار نمودار ہو گئے۔
اوہو، ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، یقیناً وہ اس G3 سے بات کر رہا ہوگا، اسی G3 سے۔ تنویر نے کہنا شروع کیا۔ نہیں نہیں، اوہ اب مجھے یاد آیا، دوسری آواز نسوانی تھی۔ ہاں بالکل نسوانی تھی، تو کیا وہ مادام وہاں موجود تھی؟ مگر کیوں؟ پھر تو اسے خود مجھ سے بات کرنا چاہیے تھی، عمران نے کہا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں سی پھیل گئیں، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر عجیب و غریب تاثرات ابھر آئے تھے۔ تنویر اور ٹائیگر حیرت سے اس کی یہ بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ ہی رہے تھے کہ عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر فون پر جھپٹا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی G13 کی آواز سنائی دی۔ کون بول رہا ہے؟ اس بار عمران نے بدلے ہوئے لہجے اور آواز میں کہا۔ G13 بول رہا ہوں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمران نے پوچھا۔ جارج۔ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں حیرت کا تاثر موجود تھا۔ مگر یہاں 13 کا ہندسہ تو منحوس سمجھا جاتا ہے صفدر۔ اس بار عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے اصل لہجے میں کہا، اور عمران کے اس طرح اپنے اصل آواز میں بولنے اور صفدر کا نام لینے سے تنویر اور ٹائیگر کی آنکھیں حیرت سے کانوں تک پھیلتی چلی گئیں۔ کیا یہ آپ، عمران صاحب، کیا واقعی آپ بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے صفدر کی انتہائی حیرت بری آواز سنائی دی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ تم نے واقعی حیرت انگیز کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے صفدر۔ میں تمہاری بدلی ہوئی آواز بالکل نہیں پہچان سکا تھا۔ تم نے فون کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر جب جولیا سے بات کی تو اس وقت بھی میرا شعور واضح نہ ہو سکا تھا، لیکن اب اچانک مجھے خیال آیا کہ تم نے جس سے بات کی تھی وہ آواز نسوانی تھی، اور پھر اس پر مزید غور کرنے سے میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ میں نے جولیا کی آواز بھی پہچان لی اور تمہاری بھی، کیونکہ تم نے جولیا سے اپنی اصل آواز میں باتیں کی تھیں۔ بہرحال اب بتاؤ کہ کیا واقعی وہ G3 ہلاک ہو چکا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوری وضاحت کر دی۔ اس کے ساتھی جارج نے اسے سوتے میں ہلاک کر دیا تھا، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، ہم وہیں آ رہے ہیں، پھر تفصیل سے بات ہوگی، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ مڑا۔ دوسرے لمحے اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس میں میگزین فل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پلیز پلیز مجھے مت مارو، یک لخت موزر نے گھگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر G1 کے بارے میں تفصیل بتا دو، اس کا اڈا، سب کچھ بتا دو۔ سنو، انکار مت کرنا، مجھے معلوم ہے کہ تم اس کیپٹن کے دست راست ہو اور تمہیں سب کچھ معلوم ہے۔ عمران نے میگزین فل کر کے اسے بند کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ وہ مادام گاربو ہیں، آر سٹار کلب کی مالکہ مادام گاربو ہیں، آر سٹار کلب ہی ان کا اڈا ہے، یک لخت سارجنٹ موزر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو؟ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ G1 کوئی ایسی عورت ہے جس کا تعلق بین الاقوامی تنظیم ہاٹ فیلڈ سے ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود پاک ایشیائی ایجنٹوں کے طیارے کی تباہی کی فلم کیپٹن سے لے کر آر سٹار کے اسپیشل کاؤنٹر تک پہنچائی تھی۔ ہاٹ فیلڈ کا مجھے معلوم نہیں، میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، سارجنٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسپیشل کاؤنٹر کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہ آر سٹار کا ایک خصوصی حصہ ہے، اسے اسپیشل کاؤنٹر کہا جاتا ہے، وہاں مادام کا خاص آدمی ہر وقت موجود رہتا ہے، سارجنٹ نے جواب دیا۔ تم نے تعاون کیا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ یہی رعایت کی جا سکتی ہے کہ تمہاری اس گرل فرینڈ کو زندہ رہنے دیا جائے۔ تمہیں بہرحال معافی نہیں مل سکتی، کیونکہ تم اس طیارے کی تباہی میں شامل تھے جس میں ہم سوار تھے۔ اگر ہم قسمت سے نہ بچ نکلتے تو تم نے بہرحال ہمارا خاتمہ کر ہی دیا تھا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے بجلی کی سی تیزی سے جھک کر مشین پسٹل کی نال اس کی پیشانی پر رکھی اور ٹریگر دبا دیا۔ ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی موزر کی کھوپڑی سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ آؤ اب نکل چلیں، عمران نے مشین پسٹل کو واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس بے ہوش پڑی عورت کو بھی ختم کر دو، ورنہ یہ پولیس کو ہمارے حلیے وغیرہ بتا دے گی، تنویر نے کہا۔ یہ بے گناہ عورت ہے، ہم میک اپ تبدیل کر لیں گے، آؤ، عمران نے کہا اور سٹنگ روم سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں پلازا کے باہر بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ چکے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین،
لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔